سورہ انبیاء مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ وہی 112 آیہ، اس میں 112 آیتیں ہیں، وسبع رکوعات اور 7 رکوع ہیں۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم و کرم والے ہیں۔ سورہ انبیاء ان صورتوں میں ہیں جو ابتدائی زمانے میں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس صورت کے اندر توحید اور رسالت کا مضمون ہے۔ نیز تفسیر کی بحث میں جس ایک چیز کا میں نے آپ کا ذکر کیا تھا، جدل، مخالفین کے دلائل کا علمی جواب، مشرکین کے بعث بعد الموت کا جو انکار تھا یا آپ کی رسالت کا انکار، اس کا یہاں پر جواب دیا گیا ہے اس صورت کے اندر۔ اور انبیاء کرام علیہ السلام کے متعدد واقعات اس میں ذکر کیے گئے ہیں۔ اسی وجہ سے اس صورت کا نام سورہ انبیاء پڑا ہے، اگرچہ اس صورت میں لفظ انبیاء کہیں پر موجود نہیں ہے۔ ابھی آپ سے کوئی سوال کر سکتا ہے وہ کون سی ایسی صورت ہے جس کا نام صورت میں موجود نہیں ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور سورہ انبیاء۔ لفظ انبیاء تو موجود نہیں ہے، لیکن انبیاء کا چونکہ تذکرہ ہے اس لیے اس صورت کا نام سورہ انبیاء ہے۔ اس کا ابتدائی مضمون ہی انتہائی جارحانہ ہے۔ کسی بھی نرمی اور رعایت کے بغیر دو ٹوک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کو دھمکی کا انداز اس صورت کے اندر اختیار کیا ہے۔ دیکھیے، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لوگوں کے حساب و کتاب کا وقت قریب آ پہنچا، وهم في غفلة معرضون، اور وہ غفلت کے اندر بے رخی برت رہے ہیں۔ ما يأتيهم من ذکر من ربهم محدث، جب بھی ان کے رب کے پاس سے ان کی طرف کوئی نئی نصیحت آتی ہے، الا استمعوه، تو نہیں سنتے ہیں اسے، مگر سنتے ہیں وہ اسے، وهم یلعبون، کھیلتے ہوئے، لاہیۃ قلوبهم، ان کے دل غفلت میں پڑے ہیں، واسروا النجوى الذين ظلموا، اور چپکے سرگوشی کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، حل ھذا، نہیں ہے یہ مگر تمہاری جیسے ایک انسان، الا بشر مثلکم افتأتون السحر وانتم تبصرون، دیکھتے ہوئے بھی تم جادو کے پاس جاتے ہو۔ مکی صورتوں کا سارا اکثر اگر دیکھا جائے تو ان کا مضمون ہی جارحانہ ہوتا ہے، یعنی انسان کی زندگی کا کچھ پتہ نہیں کب موت آ جائے، اور موت کے آنے کے ساتھ ہی اعمال کا دروازہ بند۔ جب اعمال کا دروازہ بند ہو گیا تو مطلب کہ قیامت آ گئی۔ من مات وقعت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت آ گئی۔ اب چاہے اس کی موت اور قیامت کے بیچ 10,000 سال ہی کا فاصلہ کیوں نہ ہو، لیکن اس کے لیے وہ صفر فاصلہ ہے، کیونکہ وہ اب کوئی بھی عمل نہیں کر سکتا ہے۔ اسی کو کہا گیا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لوگوں کے حساب و کتاب کا وقت آ پہنچا سر پر، لیکن ان کو احساس ہی نہیں، غفلت میں پڑے ہیں، وهم في غفلة معرضون، اعراض و بے رخی برت رہے ہیں شریعت سے۔ یہ محدثین ذکرین کی صفت ہے، جب بھی ان کے پاس کوئی تازہ نصیحت، تازہ آیت، تازہ وحی اترتی ہے تو سنتے ہیں اس کو بے توجہی کے ساتھ، کھیلتے ہوئے۔ اس سے مفسرین نے ایک مسئلے کا یہاں پر ذکر کیا ہے کہ جب بھی دینی کہیں مجلس ہو، جمعہ کا خطبہ ہو، بزرگوں کے مجالس ہو، یا ہمارے بچوں کے مدارس کے دروس کی مجلسیں ہوں، دورے کا سبق ہو، حدیث یا تفسیر کا سبق ہو، اس کو انسان اگر غور سے نہ سنے تو وہ وبال کا باعث اور اللہ کی ناراضگی کا باعث بنتا ہے۔ سننا دو طرح سے، ایک تو دل کے کانوں سے، دماغ کے کانوں سے، اور ایک ظاہری کانوں سے۔ کبھی انسان سبق میں ہوتا ہے لیکن دل و دماغ موجود نہیں، دکان کا حساب کتاب چل رہا ہے، گھر بار کے بارے میں سوچا جا رہا ہے، بیوی بچوں کے بارے میں سوچا جا رہا ہے، کاروبار کے مجھے یہاں سے جا کے کیا کرنا یہ سوچا جا رہا ہے۔ اس صورت میں قرآن دل پہ اثر انداز نہیں ہوگا۔ دل پہ اثر انداز تب ہوگا جب آپ اس کو دل کے کانوں سے سنیں گے۔ لاہیۃ قلوبهم، آپ علیہ السلام کو جادو کہتے تھے، افتأتون السحر، اور قرآن کو دیکھتے ہوئے۔ قال ربی یعلم القول فی السماء والارض، کہا اس نے میرا رب جانتا ہے
ان تمام تر باتوں کو جو آسمانوں اور زمینوں میں ہوتی ہیں. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللہ کی ذات سننے والی ہے، جاننے والی ہے. بل قالوا اضغاث احلام بلکہ یہ کہتے ہیں پریشان کن خوابوں کا مجموعہ ہے. بل افتراہ بلکہ اس نے اس قرآن کو خود گھڑا. بل ہوا شاعر بلکہ یہ پیغمبر شاعر ہے. فلیأتنا بآیۃ اگر یہ سچا پیغمبر ہے تو لے آئے کوئی نشانی. کما ارسل الاولون جیسے کہ پچھلے پیغمبروں کو بھیجا گیا تھا. ما آمنت قبلهم من قریۃ اہلکناها افهم یؤمنون نہیں ایمان لایا ان سے پہلے کسی بستی نے. اہلکناها مگر یہ کہ ہم نے ان کو ہلاک کر دیا اگر انہوں نے ایمان نہیں لایا. افہم یؤمنون تو کیا یہ لوگ ایمان لائیں گے اگر ہم ان کے مطالبے پر ان کے پاس معجزات بھیجیں گے. تین چیزیں انہوں نے کہی قرآن کے متعلق. الغاث زغسن کی جمع ہے. اسی گاؤں میں لوگ تو ایسے پتہ گامس میں اسات گاس لونن سینج ڈوڈاس منتن گاس ڈت خبر تو کیا شو نا اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں زغسن ازغاس. احلام حلم کی جمع خواب، پریشان کن خوابوں کا مجموعہ قرآن کریم کو کہتے تھے. اور اسی طریقے سے اس پیغمبر نے خود گھڑ دیا. بل ہوا شاعر گھڑتے کہتے کہ یہ تورات و انجیل سے دیکھ دیکھ کے اس قرآن کی وحی کو بیان کرتا ہے. بل ہوا شاعر یہ شاعر ہے. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیلی بحث تو نہیں کی، صرف اتنی ایک بات جو پورے قرآن میں جا بجا ان کو چیلنج کے طور پر کہی. اگر تم اپنے اس دعوے کے اندر سچے ہو کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، فأتوا بسورۃ من مثلی اس کی جیسی ایک سورت لا کر دکھاؤ. فلیأتوا بسورۃ من مثلی فلیأتوا بحدیث من مثلی ایک بات ہی اس کی جیسے لے کر آؤ تم اگر تم سچے ہو. فأتوا بعشر سور من مثلی 10 سورتیں لے کر آؤ اگر تم سچے ہو. بلانے سے عاجز رہے، قرآن کی صداقت ثابت ہو گئی. وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم ما آمنت قبلہم من قریۃ جس بھی بستی نے ایمان نہیں لایا تو ہم نے اس کا کیا کر دیا؟ اہلکنہا ان کو ہلاک کر دیا. فاسألوا اہل الذکر پوچھو تم نصیحت والوں سے ان کنتم لا تعلمون اگر تم جانتے نہیں ہو. یہاں پر دو چیزیں بیان کی گئی. اس دنیا میں جب بھی پیغمبر آئے تو مرد آئے، عورتیں نہیں آئے. لہٰذا تمہارا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جا بجا یہ شکوک و شبہات سے کام لینا کہ حل ھذا الا بشر مثلکم یہ تمہارا جیسا انسان ہے، یہ کیسے پیغمبر ہو سکتا ہے. اللہ نے کہا پیچھے جو 1,24,000 آئے وہ تو سارے کے سارے تمہیں میں سے تھے، بشر ہی تھے. ان پر تمہیں کوئی اعتراض نہیں تو ان پر کیوں اعتراض؟ نمبر 2 جب بھی دنیا کے اندر کوئی پیغمبر آیا تو مرد ہی آیا، عورت کبھی نہیں آئی. اس لیے مریم علیہ السلام کو آپ ولیہ تو مان سکتے ہیں لیکن پیغمبر نہیں مان سکتے ہیں. اہل ذکر سے ہم مفسرین نے تورات و انجیل والوں کو مراد لیا ہے کہ ان سے آپ پوچھ لیجئے، وہ بھی اس بات کے قائل ہوں گے، وہ بھی اس بات کی گواہی دیں گے، شہادت دیں گے کہ جب بھی دنیا میں کوئی پیغمبر آیا مرد آیا اور انسانوں میں سے آیا، فرشتوں میں سے کبھی نہیں آیا. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين اور نہیں ہم نے ان پیغمبروں کا جسم ایسا بنایا کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہو اور نہیں ان کو ایسا بنایا کہ وہ ہمیشہ رہتے ہو. ما كانوا خالدين کہ وہ ہمیشہ رہنے والے ہو. یعنی پیغمبر جو بھی آئے دنیا سے رخصت ہو گئے. پیغمبر نفی مل کر اس بات ما كانوا خالدين ما جعلناهم ما كانوا خالدين ہم نے ان کو ایسا نہیں بنایا کہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے. یعنی وہ سب دنیا سے رخصت ہونے والے تھے اور وہ سب ایسے تھے جو کھانا کھاتے تھے. تمہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کھانا کھانے پر کیوں اعتراض ہوتا ہے؟ ثم صدقناهم الوعد پھر ہم نے ان سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا. فانجیناهم ومن نشاء واهلكنا المسرفين ہم نے انہیں بچا لیا اور جنہیں ہم نے چاہا اور حد تجاوزی کرنے والوں کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا. پیغمبر کا وعدہ تھا، پیغمبر سے وعدہ کیا جاتا تھا کہ تم اپنا کام دعوت و تبلیغ کا کرو، اگر یہ ایمان لاتے ہیں تو فبیہا، نہیں لائیں گے تو ایک عرصے کے بعد اللہ کا عذاب انہیں آ کر تباہ و برباد کر دیتا تھا. اسی کا یہاں پر تذکرہ کیا گیا. لقد انزلنا الیکم کتابا ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب بھیجی ہے فیہ ذکرکم جس میں تمہارا تذکرہ ہے. افلا تعقلون تم سمجھتے کیوں نہیں؟ وکم قسمنا من قریۃ اور کتنی ہی بستیوں کو ہم نے توڑ ڈالا. قسم یقسم قسما توڑنا، پیسنا، چکنا چور کر دینا، ہلاک کر دینا. کتنی ہی بستیوں کو ہم نے پیس کر رکھ دیا. کانت ظالمۃ جو ظلم کرنے والی تھی، شرک کرنے والی تھی. وانشأنا بعدها قوما آخرین اور پھر اس کے بعد ہم نے دیگر لوگوں کو پیدا کیا. فلما حسوا بأسنا جب انہوں نے ہماری پکڑ کو محسوس کیا، اذا هم منها يركضون
انہیں آہٹ سی محسوس ہوئی ہمارے عذاب اور پکڑ کی، اذا ہم منہا یرکضون، تو وہاں سے بھاگنے لگی ان بستیوں سے. لا ترکضوا، بھاگو مت، رکضا یرکضوا، رکوز بھاگنا، ورجعوا لوٹ آؤ، الی ما اترفتم فی، اپنی ان بستیوں کی طرف جہاں پر تمہیں عیش و عشرت کی زندگی دی گئی تھی، اپنے عیش و عشرت کی طرف، سامان عشرت کی طرف لوٹ آؤ. ومساکنکم، اب اپنے گھروں کی طرف، لعلکم تسألون، تاکہ تم سے خیر خبر پوچھی جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ازراہ طنز کہا. آج اپنے سامان عشرت کو چھوڑ کر بھاگ کیوں رہے ہو؟ آج اپنے ان عالی شان مکانات اور بنگلوں کو چھوڑ کر کیوں بھاگ رہے ہو؟ جب 2014 کا سیلاب آیا، ہم نے دیکھا کہ یہاں جو آس پاس بستیوں میں، محلوں میں بڑے امیر و کبیر لوگ رہتے ہیں، یہاں سڑکوں پر اس طریقے سے بیچارے بے سہارا رہ رہے تھے. اللہ کا عذاب بڑا شدید اور سخت ہوتا ہے. ان آیات کی ذیل میں قرطبی کے اندر لکھا ہے، یمن کے اندر ایک بستی تھی حضورہ، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پیغمبر کو بھیجا تھا، شعیب بن ذی مہدم. شعیب بن ذی مہدم پیغمبر نے، یہ وہ والے شعیب نہیں ہیں جن کی بیٹی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نکاح میں تھی، وہ دوسرے شعیب ہیں، مدین والے، یہ یمن والے ہیں، دوسرے شعیب. پیغمبر نے ان کو بہت سمجھایا، جب نہیں تو پھر اللہ کا عذاب آیا. یہ اپنے مکانات کو چھوڑ کر، سامان عشرت کو چھوڑ کر بھاگنے لگے، لیکن اللہ کی گرفت اور پکڑ سے پھر بچ نہ سکے. قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، کہنے لگے ہائے ہماری بربادی، ہم تو ظالم تھے. فما زالت تلک دعواہم حتی جعلناہم حصیدا خامدین، بس ان کی یہی مسلسل پکار رہی، باتیں رہی، حتی جعلناہم، یہاں تک کہ ہم نے ان کو کر دیا حصیدا، کٹی ہوئی کھیتی کی طرح، محصودا کے معنی میں، خامدین بھجے ہوئے. وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان اور زمین کو اور ان کے درمیان کی چیزوں کو، لاعبین، کھیل کود کرتے ہوئے، لہو لعب کرتے ہوئے. لو اردنا ان نتخذ لہوا، اگر ہم چاہتے کہ ہم کوئی لہو لعب کا کام کرتے، لاتخذناہ من لدنا، ہم اسے اپنے پاس کرتے. ان کننا فاعلین، اگر ہمیں ایسا کرنا ہی ہوتا. آسمان و زمین کی تخلیق کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں انسانوں کی خدمت کے لیے پیدا کی گئی ہیں، اور انسانوں کو خود رب کی عبودیت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، بندگی کے لیے پیدا کیا گیا ہے. اس آیت کے ذیل میں مفسرین نے لکھا ہے کہ آسمان و زمین کو اللہ تعالیٰ نے کھیل کود کرتے ہوئے نہیں پیدا کیا. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لائب اور لہو میں ایک فرق ہوتا ہے. لائب کہتے ہیں اس کھیل کو جس میں سامان دلچسپی موجود ہو، لہو وہ کھیل جس میں سامان دلچسپی موجود نہ ہو. مثلا بہت سارے لڑکے جب کلاس میں ہوتے ہیں، اب اس سے کیا نکلتا ہے؟ یہ لہو ہے. لائب جیسے کچھ لوگ کرکٹ دیکھتے ہیں تو اس میں مزہ آتا ہے، کھیلتے ہیں مزہ آتا ہے. جس میں سامان دلچسپی موجود ہو، ہار جیت کا، اس کو کیا کہیں گے؟ لائب. جس میں سامان دلچسپی نہ ہو تو اس کو کہیں گے لائب. تو اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ اگر مجھے کوئی ایسے لہو لعب کا کام کرنا ہوتا تو مجھے اتنی زمین، آسمان، مخلوقات، انسان، پہاڑ، سمندر، دریا، یہ ساری چیزیں بنانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ میں اپنے پاس ہی اس کو بنا لیتا. بعض مفسرین نے اس کو لکھا ای فی السماء، لہو لعب مجھے کرنا ہوتا تو اوپر آسمانوں میں کرتا، نیچے یہ کائنات اتنی کیوں بنی؟ واللہ اعلم. ان كنا فاعلین بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق، بلکہ ہم حق کو باطل پر دے مارتے ہیں، فیدمغه، تو حق باطل کا بھیجا نکال دیتا ہے. دمغ یدمغ دمغا، اس کا دماغ، اس کا بھیجا نکال دیتا ہے، دماغ نکال دیتا ہے. فاذا هو زاهق، تو وہ ختم ہو جاتا ہے، باطل ختم ہو جاتا ہے. وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، اے مشرکو تمہارے لیے بربادی ہے ان باتوں کی وجہ سے جو تم کہتے ہو کہ کبھی اللہ کے لیے اولاد بنا دی، کبھی اللہ کے لیے ساجی اور شریک قرار دیے. وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. وَمَنْ عِنْدَهُ، اور جو اللہ کے ہاں فرشتے ہیں، لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، نہیں وہ اللہ کی بندگی سے، عبادت سے عار محسوس کرتے ہیں. وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، اور نہیں وہ تھکتے ہیں. یسبحون اللیل، لغات القرآن میں یستحسرون کا ترجمہ تھکنے سے کیا گیا ہے. یسبحون اللیل، اور وہ راتوں کو تسبیح بیان کرتے ہیں اور دن کو بھی. لا یفترون، وہ سستی نہیں کرتے. اصل میں یہاں پر انسان کو کبھی ترجمے اشتباہ ہو جاتا ہے، اوپر سستی، نیچے تھکنا، کبھی اوپر تھکنا، نیچے سستی کرنا. اس لیے دونوں لفظوں کا الگ الگ ترجمہ کر رہا ہوں. اوپر لا یستحسرون، وہ تھکتے نہیں، لا یفترون، وہ سستی کرتے نہیں. یہ لغات القرآن میں ترجمہ دیا ہے. بعض تفسیروں میں اس کا الٹ ترجمہ دیا، لا یستحسرون، وہ اللہ کی عبادت سے اکتاتے نہیں، لا یفترون، وہ تھکتے نہیں. ام اتخذوا آلہۃ من الارض،
کیا انہوں نے معبود بنا دیے زمین میں؟ ہم ینشرون کہ وہی دوبارہ زندہ کرتے ہیں، وہی زندہ کرتے ہیں، ایسے معبود ہیں۔ لو کان فیہما آلہۃ، اگر اس زمین و آسمان کے اندر معبود ہوتے الا اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، لفسدتا، تو یہ دونوں تباہ و برباد ہو جاتے۔ فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، اللہ کی ذات بہت پاک ہے جو عرش کا رب ہے اور بلند و بالا ہے ان چیزوں سے، اللہ کی ذات پاک ہے ان چیزوں سے جنہیں یہ اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، جنہیں یہ بولتے ہیں عما یصفون، مثلا وہی اللہ کی اولاد یا اللہ کے ساجی اور شریک قرار دینا۔ دیکھیے ایک ملک کے اندر دو حکمران نہیں ہو سکتے، پھر الیکشنوں کی ضرورت ہی ہوتی، ایک ریاست میں دو حکمران نہیں ہو سکتے، ایک ڈسٹرکٹ میں دو ڈی سی نہیں ہو سکتے، اگر ہوگا بھی تو چھوٹا والا بڑے والے کے ماتحت ہوتا ہے۔ ایڈیشنل ڈی سی یسر کرتا ہے سینئر ڈی سی کو، ایڈیشنل ایس پی سینئر ایس ایس پی کو یسر کرتا ہے، کیوں؟ اس کے ماتحت ہوتا ہے مکمل، اور وہ ایڈیشنل ڈی سی اگر اس کے ماتحت کوئی تحصیلدار ہوتا ہے اس کو ڈانٹتا ہے اور اس کو معطل تک کر سکتا ہے۔ تو دنیا میں اگر ایک علاقے میں دو ڈی سی نہیں ہو سکتے ہیں، دو پرائم منسٹر نہیں ہو سکتے ہیں، دو گورنر، دو صدر نہیں ہو سکتے، زمین و آسمان کے اندر دو خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، ایک بولتا آج بارش، دوسرا بولتا دھوپ، ایک بولتا فلاں کی ترقی، دوسرا بولتا فلاں کی ترقی کے بجائے تنزل، یوں ہی اختلاف ہو جاتا ہے۔ لا یسأل، ان سے دریافت، اللہ سے دریافت نہیں کیا جا سکتا ہے، عما یفعل، کہ وہ کیا کر رہے ہیں، وہم یسألون، لوگوں سے دریافت کیا جائے گا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ یعنی اللہ سے کوئی باز پرس کرنے والا موجود نہیں، ہاں انسانیت سے باز پرس کرنے والے موجود ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بادشاہت اور شہنشاہیت کی زبردست دلیل ہے، اس کی صفت دیکھیں، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، تم سے تو باز پرس ہو سکتی، اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا ہے۔ ام اتخذوا من دونه آلہۃ، کیا انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دیگر معبود بنا دیے؟ قل ہاتوا برہانکم، آپ کہہ دیجئے لے آؤ اپنی دلیل، اگر تم اللہ کے سوا دوسروں کو معبود مانتے ہو تو دلیل آؤ۔ ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، یہ قرآن مجید میرے ساتھ والوں کے لیے نصیحت ہے اور دوسری کتابیں جو مجھ سے پہلے والوں کے لیے نصیحت تھی۔ وذکر من قبلی، ھذا مشار الی قرآن، یہ قرآن کریم نصیحت ہے کن لوگوں کے لیے؟ من معی، ان لوگوں کے لیے جو میرے ساتھ ہیں، یعنی میری امت کے لیے۔ وذکر من قبلی، یہاں پر بھی آپ مبتدا محذوف نکالیں گے، اور دوسری کتابیں جو پیچھے گزر گئی یعنی توراۃ و انجیل نصیحت ہیں، نصیحت تھی کن لوگوں کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو مجھ سے پہلے۔ کیا کہیں پر بھی شرک کا کوئی سبق آیا؟ بل اکثرهم لا يعلمون الحق، بلکہ اکثر لوگ حق کو جانتے ہی نہیں، فهم معرضون، اس لیے وہ روگردانی اختیار کر رہے ہیں۔ وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کسی بھی پیغمبر کو مگر یہ کہ ہم نے ہر پیغمبر کی طرف یہی وحی کی، انه لا الہ الا انا فاعبدون، کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر میں، سو میری ہی عبادت و بندگی کرو۔ یہ ہر پیغمبر کا مشترکہ پیغام یہی رہا ہے، لا الہ الا اللہ فاعبدون۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، وہ لوگ یوں کہتے ہیں اتخذ الرحمن ولدا، کہ رحمان نے اولاد بنائی۔ سبحانہ، اللہ کی ذات پاک ہے، بل عباد مکرمون، بلکہ وہ فرشتے اللہ کے بندے ہیں معزز، لا یسبقونہ بالقول وهم بامرہ یعملون، وہ اس سے آگے بڑھ کر بات نہیں کر سکتے۔ لا یسبقونہ بالقول، کبھی کبھی کچھ لوگ اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں کہ وہ اللہ سے بات میں سبقت نہیں کر سکتے، لیکن لفظی ترجمہ جو اس سے بہتر رہے گا، وہ اس سے آگے بڑھ کر بات نہیں کر سکتے، اللہ کے حکم پر اعتراض نہیں کر سکتے ہیں۔ وهم بامرہ یعملون، فرشتے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم، اللہ جانتا جو کچھ ان کے آگے، جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ ولا یشفعون، اور فرشتے سفارش نہیں کر سکتے، نہیں کرتے ہیں، الا لمن ارتضی، مگر جس کے لیے اللہ کی مرضی ہو۔ وهم من خشیتہ مشفقون، اور وہ اللہ کی ہیبت سے، خشیت ہیبت سے، مشفقون لرزاں اور ترساں رہتے ہیں، ومن ڈرتے رہتے ہیں۔ ومن یقل منہم، اور ان فرشتوں میں سے جو یہ بات کہے گا، انی الہ من دونہ، کہ میں معبود ہوں اللہ کو چھوڑ کر، فذلک نجزیہ جہنم، تو اس کا ٹھکانہ کیا ہے، اس کو کیا سزا دیں گے ہم؟ جہنم کی۔ کذالک نجزی الظالمین، اسی طریقے سے ہم ظالموں کو سزا دیتے ہیں۔ تو جس کی سزا جہنم ہو سکتی ہے، جو اللہ کے سامنے بات نہیں کر سکتا، جو اللہ کے سامنے سفارش نہیں کر سکتا، کیا اس کے اندر یہ طاقت ہو سکتی ہے کہ وہ معبود الخدا ہو جائے اور تم اس کی پوجا شروع کر دو؟ جو خود مخلوق و خالق کے برابر کہاں کر ہو سکتا ہے؟ اولم یر الذین کفروا،
کیا نہیں دیکھا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ان السماوات والارض كانتا رتقا، آسمان اور زمین دونوں بند تھے، ففتقناهما، پھر ہم نے ان کو کھول دیا، وجعلنا من الماء كل شيء حي، اور ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندہ بنایا، افلا یؤمنون، کیا وہ لوگ نہیں مانتے، ایمان نہیں لاتے؟ پہلا مضمون ہے آسمان اور زمین بند تھے، یہاں تک تو سائنس متفق ہے کہ یہ زمین و آسمان، ستارے سیارے سب ایک گول دائرے کی شکل میں تھے، پھٹ کر پھر آسمان و زمین وجود میں آ گئی۔ لیکن یہ پھٹنے کا جو مسئلہ ہے نا، یہ عقل سے اندر نہیں گھستا دماغ کے اندر۔ کیوں؟ اگر دھماکہ ہو جائے تو دھماکے سے بربادی وجود میں آتی ہے، آبادی وجود میں آتی ہے۔ لہٰذا جو سائنس کا نظریہ یہ دھماکہ ہے اس پر تو ہم متفق نہیں ہیں، لیکن قرآن کریم نے جو کہا زمین و آسمان سب بند تھے، پھر ہم نے ان کو کھول دیا، زمین الگ آسمان الگ، یہ سب کے سب آسمان و زمین، آسمان کا پہلے دھواں تھا، دھوئیں کے ذریعے سے آسمان کو وجود میں لایا، پھر زمین کو اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ اس حد تک تو قرآن کریم اس کی تصدیق کرتا ہے۔ پھر دیکھیے زمین کے اندر زمین و آسمان کے اندر، زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، ہر چیز کی زندگی کا اصل ذریعہ وہ پانی ہے۔ نباتات پانی کے ذریعے سے، حیوانات پانی کے ذریعے سے، انسان پانی کے ذریعے سے، زمین پر جتنی بھی چیزیں ہیں سب کا وجود پانی کے مرہون منت ہے۔ کوئی بھی نباتات، پیڑ پودا، غذا، انسان، جانور، حتیٰ کہ چونٹی، سب کا وجود کس کے ذریعے سے؟ پانی کے ذریعے سے۔ افلا یؤمنون، وہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور بتایا تھا میں نے کہ اللہ کے سمجھانے کا ایک انداز یہ ہے کہ تذکیر بآلاء اللہ، اللہ اپنی نعمتوں کو بیان کرتے ہیں اور نعمتوں کے ذریعے سے سمجھاتے ہیں اپنی قدرت کو، اپنی خلاقیت کو، اپنے وجود کو، اپنی توحید کو۔ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اگلی نعمت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا وہ ایسے دلائل نہیں بیان کرتے، منطقی فلسفی نہیں، اللہ تعالیٰ ایسے دلائل بیان کرتے ہیں جو ایک عام راہ چلتے انسان کو بھی سمجھ میں آ جائے، جو ہر وقت ہماری آنکھوں کے سامنے، اسی میں سے۔ اور ہم نے بنایا زمین کے اندر، بنائے زمین میں رواسیہ، راسیتن کی جمع پہاڑ، ان تمید بہم، یہاں پر لا محذوف نکالتے ہوئے عموماً، تاکہ وہ انہیں لے کر ڈاما ڈول نہ ہو، ڈولے نہ، حرکت نہ کرے۔ وجعلنا فیہا فجاجا، اور ہم نے بنائے اس میں درے، کشادہ راستے، فجاجن سبلا لعلہم یہتدون، تاکہ وہ لوگ منزل مقصود تک پہنچ سکیں۔ وجعلنا السماء سقفا محفوظا، اور بنایا ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت، وہم عن آیاتہا معرضون، اور وہ اللہ کی ساری کی ساری نشانیوں سے روگردانی اختیار کرتے ہیں۔ فجاج فجن کی جمع ہے، دو پہاڑوں کے بیچ جو درہ ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے، مراد یہاں پر کشادہ راستے۔ اگر ہم لوگ پہاڑی ہیں، وہاں پر بھی دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں پر بھی چلنے کے ایسے راستے بنائے ہوتے ہیں، اس کے بعد پہاڑ کے دامن میں راستے، اس کے بعد یہ وادیاں، ان میں بھی راستے، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ وجعلنا السماء سقفا محفوظا، آسمان سے کبھی پتھر نہیں گرتے، دنیا کی ہماری جو چھتیں ہیں کچھ عرصے کے بعد ٹوٹ کر گرنی شروع ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ کی بنائی ہوئی چھت کبھی بھی ٹوٹ کر آج تک ہم پر نہیں گری۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، وہی وہ اللہ ہے جس نے دن کو پیدا کیا، رات کو پیدا کیا، وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، چاند اور سورج کو پیدا کیا، كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، سب کے سب فلک کے اندر، فضا کے اندر، یسبحون، تیر رہے ہیں۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اس زمانے کے اندر جبکہ فلسفے والے اور منطق والے اس قسم کے یونان والے نظریات پیش کیا کرتے تھے کہ آسمان میں ستارے اس طریقے سے جڑے ہوئے ہیں جیسے دیوار کے ساتھ چپکائے ہوئے، آج سے 1400 سال پہلے۔ اس وقت قرآن کریم نے ان کی نظریات کی تردید کی کہ یہ جو تمہارا نظریہ ہے کہ ستارے آسمان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، کل فی فلک یسبحون، یہ سب کے سب آسمان کے اندر تیر ہیں۔ اور آج جب دوربینوں کے ذریعے سے دیکھا گیا تو لاکھوں کیا کروڑوں کیا اربوں کیا خربوں ستارے، جن کو گننے میں بھی خربوں سال لگیں گے، آسمان کے اندر بلندیوں میں موجود ہیں۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اور نہیں بنایا ہم نے آپ سے پہلے کسی بھی بشر کے لیے ہمیشہ کا جینا۔ افا ان متا، کیا اگر آپ انتقال کر جائیں، فہم الخالدون، تو وہ کیا سدا رہیں گے یہیں پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ پروپیگنڈا کیا کرتے تھے کہ یہ جلدی ہی انتقال کر جائیں گے، اسی کے ساتھ ان کی یہ دعوت، ان کی یہ تحریک، ان کا یہ مشن بھی فنا ہو جائے گا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ تمہاری خام خیال ہے، یہ مشن کبھی فنا نہیں ہوگا، یہ آپ کی موت کی آرزو کر رہے ہیں جیسا کہ ان کو خود ہمیشہ اسی زمین پر رہنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہی ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں آزمائیں گے شر کے ذریعے سے بھی اور خیر کے ذریعے سے بھی۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ،
اور ہماری طرف تم سب کو واپس کیا جائے گا۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب یہ کافر لوگ آپ کو دیکھتے ہیں، إِن يَتَّخِذُونَكَ، تو اس وقت یہ آپ کا صرف مذاق اڑاتے ہیں، نہیں بناتے ہیں آپ کا مگر مذاق۔ کیا کہتے ہیں؟ أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، کیا یہی ہے وہ جو تمہارے معبودوں کا تذکرہ کرتا ہے؟ یعنی برائی کے ساتھ برا تذکرہ کرتے ہیں۔ أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ كَهُمْ كَافِرُونَ، حالانکہ خود یہ بڑے رحم و کرم کرنے والے رب کے ذکر سے کا کفر اور اعراض کر رہے ہیں۔ یعنی اگر آپ نے ان کے معبودان باطلہ کا تذکرہ کیا کہ وہ کسی بھی چیز پر قادر نہیں، تو کون سا پہاڑ ٹوٹ پڑا؟ حقیقت بیان کی۔ تم ان کو تو دیکھو، جس رحمان نے ان کو وجود سے نوازا، جس رحمان کی روزی کھا رہے ہیں، جس رحمان نے ان پر بارشیں برسائی، جس رحمان کی آکسیجن سے زندگی جی رہے ہیں، یہ تو خود اس کے ذکر کے، اس کے تذکرے کے، اس کا ذکر کرنے کے انکاری بیٹھے ہیں۔ خلق الانسان من عجل، انسان کو بڑا ہی جلد باز پیدا کیا گیا۔ سأریکم آیاتی، میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، فلا تستعجلون، تم جلدی نہ مچاؤ۔ ویقولون، یوں کہتے ہیں، متی ھذا الوعد، کب آئے گا قیامت کا یہ دن، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ لو یعلم الذین کفروا، اچھا بڑا انتظار ہے تمہیں قیامت کا، جب وہ دن آئے گا نا، لو یعلم الذین کفروا، اگر جان جائیں یہ کافر لوگ، ہی نہ اس گھڑی کو، لا یکفون عن وجوہہم النار، جب یہ اپنے چہرے سے آگ کو نہیں روک پائیں گے چہروں سے، ولا عن ظہورہم، اور نہیں اپنی پشتوں سے، ولا ہم ینصرون، اور نہیں ان کی کوئی مدد کی جائے گی، تب ان کو حقیقت حال معلوم ہو جائے گی۔ جب انسان پر کوئی بھی آفت آتی ہے، سب سے پہلے انسان اپنے چہرے کو بچاتا ہے۔ جب چہرہ انسان کا جل جاتا ہے، جھلس جاتا ہے، تو انسان انتہائی بھدا ہو جاتا ہے، بدنما صورت والا ہو جاتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں گے پہلے چہرے کو بچائیں، لیکن اللہ کے عذاب اور آگ سے نہیں بچا پائیں گے۔ پھر پشت سے، کیونکہ کمر ٹوٹ گئی تو انسان پھر کبھی اوپر اٹھ ہی نہیں سکتا ہے۔ بل تأتیہم بغتۃ، بلکہ وہ آگ ان پر اچانک آئے گی۔ بعض مفسرین نے کہا وہ قیامت ان پر اچانک آئے گی۔ فتبہتہم، وہ ان کو مبہوت کر کے چھوڑ دے گی، حیران و پریشان کر کے چھوڑ دے گی۔ فلا یستطیعون ردھا، بہتا یبہت بہتا، فلا یستطیعون ردھا، پھر نہ تو اس قیامت کو واپس کر پائیں گے یا اس آگ کو، ولا هم ينظرون، اور نہیں ان کو ڈھیل دی جائے گی۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا یہ استہزاء اڑاتے ہیں کہ آپ ان کے معبودان باطلہ کا تذکرہ کرتے ہیں، اس بنیاد پر آپ سے پہلے بھی پیغمبروں کا تذکرہ مذاق اڑایا گیا، لہٰذا آپ پریشان نہ ہوں۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا، آگ گھیرا ان لوگوں کو جنہوں نے کہ مذاق اڑایا تھا، ان میں سے اسی چیز نے، اسی عذاب نے، ما کانوا بھی یستہزئون، جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اچھا اگر یہ اللہ کے وجود کو نہیں مانتے ہیں، آپ ان کو بتائیے، من یکلؤکم باللیل والنہار، کون ہے جو تمہاری نگہبانی کرتا ہے رات کے اندر اور دن کے اندر، من الرحمن، اللہ کے مقابلے میں، بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، بلکہ وہ اپنے رب کے ذکر سے اعراض برت رہے ہیں۔ ام لہم آلہۃ، کیا ان کے خدا کے چھوڑ کر دوسرے معبود ہیں؟ ام لہم آلہۃ تمنعہم، جو انہیں روکتے ہیں، جو انہیں بچاتے ہیں، من دوننا، ہمارے سوا، لا یستطیعون نصر انفسہم، وہ تو اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے ہیں، استطاعت نہیں رکھتے اپنی مدد کرنے کی، ولا ہم منا یصحبون، اور نہیں ان کا ہمارے مقابلے میں ساتھ دیا جائے گا۔ بل متعنا ہؤلاء، اصل مسئلہ کیا ہے کہ ہم نے ان کو ڈھیل دے رکھی، ہم نے ان کو فائدہ اٹھانے دیا، ہم نے ان کو لطف اندوز ہونے دیا، اور ان کے آباء و اجداد کو بھی، یہاں تک کہ ان کی عمریں دراز ہو گئی، حتی طال علیہم العمر، افلا یرون، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے، اننا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کہ ہم زمینوں کو گھٹائے جا رہے ہیں ان کے کناروں سے، افہم الغالبون، کیا وہ پھر بھی غالب آ جائیں گے؟ مفسرین نے اس آیت کے ذیل میں یہ لکھا کہ زمین کو ان کے چاروں طرف سے گھٹانے کا مطلب یہ ہے کہ کل تک ان کی پوری عرب پر حکومت تھی، مسلمان روز قبائل در قبائل کو فتح کیے جا رہے تھے، مدینہ فتح ہوا، مدینہ کے آس پاس کے قبائل فتح ہو گئے، اور مکہ والوں کی زمین مسلسل تنگ ہوتی جا رہی تھی۔ بعض مفسرین نے آج کل یہ کہا کہ اس آیت کی تعبیر کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ مستقل گلیشیئرز پگھل رہے ہیں، اور گلیشیئرز کے پگھلنے کی وجہ سے سمندر کی جو حد ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ زمین گھٹتی جا رہی ہے، یعنی حقیقت کو اپنے ظاہر پر محمول کیا جائے، آیت کو ظاہر پر محمول کیا جائے۔ قل انما انذرکم بالوحی ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون، آپ کہہ دیجئے میں تمہیں ڈراتا ہوں وحی کے ذریعے سے، ولا يسمع الصم الدعاء، لیکن چونکہ یہ بہرے ہیں، بہرے آواز کو نہیں سنتے، اذا ما ينذرون، جب بھی انہیں ڈرایا جائے۔ وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ،
یہ اللہ کے عذاب کے بارے میں چیلنج کرتے ہیں نا، متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین۔ قرآن کی آیات میں اوپر پیچھے دیکھیے ربط ہر جگہ موجود ہے۔ اگر انہیں آپ کے عذاب کا جھونکا آ پہنچے، وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ جھونکا من عذاب ربک، آپ کے رب کے عذاب کا جھونکا آ لگے، لَيَقُولُنَّ تو یہ ظالم کہیں گے یا ویلنا کاش، لَيَقُولُنَّ یا ویلنا اِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ہائے ہماری بدنصیبی، ہم تو بڑے ظالم تھے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ اور ہم انصاف کے ترازو قائم کریں گے قیامت کے دن، فلا تظلم نفس شیئا کسی بھی انسان پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّن خَرْدَلٍ اگر کسی کا کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر کیوں نہ ہو، اتینا بہا خواہ وہ نیکی ہو یا گناہ ہو، ہم اسے سامنے پیش کریں گے۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ اور ہم حساب لینے کے لحاظ سے کافی ہے۔ کچھ نام نہاد سیکولر حضرات نے وضع اعمال کا انکار ہی کر دیا اس بنیاد پر کہ ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اعمال آراز کے قبیل سے ہیں، ان کا وزن کیسے ہو سکتا ہے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں منطق کے اندر، یہ چیزیں پڑھائی جاتی ہیں کہ جوہر ہر اس چیز کو جسے آپ چھو سکیں، جسے آپ دیکھ سکیں، جسے آپ پکڑ سکیں، اسے جوہر بولتے ہیں۔ جیسے پتھر ہیں، نباتات ہیں، جمادات ہیں، حیوانات ہیں، یہ سب جوہر کے قبیل سے۔ دوسری قسم آتی ہے عرض اسے کہتے ہیں جسے آپ پکڑ نہ سکیں، مثلا گرمی صرف محسوس کر سکیں، سردی، بیماری، خوشی، تکلیف، غم، رنگ، یہ سب کی سب چیزیں آپ محسوس تو کر سکتے ہیں لیکن پکڑ نہیں سکتے، ان کو آراز کہتے ہیں۔ تو ہمارے جو اعمال ہیں یہ آراز کے قبیل سے ہیں، عرض کے قبیل سے۔ وہ یہ کہا کرتے تھے وزن صرف جوہر کا ہو سکتا ہے، جسم والی چیز کا ہو سکتا ہے، جس چیز کا جسم ہی نہیں اس کا وزن کیسے ہوگا، لہذا انہوں نے اعمال کا انکار ہی کر دیا ان کے وزن ہونے۔ لیکن اس دور کے اندر یہ بحث ہی نہیں، جب بخار کو ناپا جا رہا ہے، جب سردی اور گرمی کو ناپا جا رہا ہے، جب خون کے اندر موجود شوگر کو ناپا جا رہا ہے، جب حرارت و برودت اور ساری کی ساری چیزوں کو ناپا جا رہا ہے، یہ کون سا مشکل رہ گیا اب اس زمانے کے اندر کہ اعمال کو کیسے ناپا جا سکتا ہے۔ اللہ بہتر جانتے ہیں کیسے ناپا جائے گا۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری فرمایا کرتے تھے مجھے یقین ہے کہ اعمال کل قیامت کے دن شکلیں اختیار کریں گے، اچھے اعمال اچھی شکل، برے اعمال بری شکل، اور بہت ساری احادیث سے استدلال کیا کرتے تھے۔ اور شاہ ولی اللہ نے حجت اللہ البالغہ میں اس پر مفصل بحث کی ہے اور بتلایا ہے کہ کون سا عمل کون سی شکل اختیار کرے۔ فرماتے ہیں کہ پھر انہی شکلوں کا باضابطہ وزن ہوگا قیامت کے اندر، اللہ بہتر جانتا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن حضرت عائشہ نے پوچھا تھا کہ ہم آپ کو کہاں ڈھونڈیں، آپ نے فرمایا تھا کوثر کے پاس، حوض کوثر کے پاس، وہاں نہ ملوں تو میزان کے پاس مجھے ڈھونڈنا، اگر کسی میری امتی کے وہاں اعمال کم پڑ جائیں تو میں اس کے اندر وہاں پر سفارش کر کے اس کو نکلوا دوں گا، اور ایسے پل صراط پر اگر میرا کوئی امتی نیچے گرنے لگے میں اس کو ہاتھ پکڑ کر وہاں بچا لوں گا۔ تین جگہوں پر مجھے ڈھونڈنا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ ہم نے موسیٰ کو اور ہارون کو الفرقان دیا۔ فرقان یہاں مراد تورات، حق اور باطل کے درمیان امتیاز کرنے والی چیز۔ قرآن کریم کا مقصد ہی کیا ہے؟ تاکہ، اور ہر کتاب کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ حق اور باطل کے درمیان امتیاز ہو جائے۔ دیکھیے کتابیں کب اتری؟ زبور، انجیل، قرآن کریم، تورات تب اتری جب دنیا کے اندر حق اور باطل کا بہت زیادہ غلغلہ ہو گیا اور حق اور باطل کے درمیان امتیاز کرنا مشکل ہو گیا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو بھیجا اور اس کو کتاب دی تاکہ لوگ حق اور باطل کے درمیان امتیاز کر سکیں۔ یہ یہودیت کی، یہ عیسائیت کی، یہ سکھزم کی، یہ ہندوازم کی، یہ بدھزم کی راہ غلط ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ وَضِيَاءً اور روشنی، وَذِكْرًا اور نصیحت للمتقین، متقیوں کے لیے۔ الذین پچھلی جو کتابیں تھیں ان کے اندر مناجات اور ذکر و اذکار زیادہ تھے، احکام کم تھے، خصوصاً زبور کے اندر صرف مناجات اور ذکر و اذکار ہی تھے، اس لیے کہا ذکر للمتقین۔ الذین یخشون ربهم بالغیب جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، بالغیب بن دیکھے، وهم من الساعة مشفقون اور وہ قیامت سے ڈرتے رہتے ہیں۔ وهذا ذکر مبارک اور رہی یہ قرآن کریم کتاب یہ تو بڑی بابرکت ہے، نصیحت کی ہے۔ انزلناہ اسے ہم نے اتارا، افانتم له منکرون تو کیا تم اس کا بھی انکار کر دو گے؟ اب کچھ انبیاء کے واقعات سے اہلیان مکہ کو یا دنیا کے رہتی دنیا تک آنے والے مشرکوں کو سمجھایا جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو رشد، سمجھ بوجھ عنایت کی۔
ایک اور ترجمہ کیا گیا حسن فہم عنایت کی. اس سے پہلے وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم ان کی صلاحیت کو خوب اچھی طریقے سے جاننے والے تھے، صالحیت کو اور صلاحیت کو اور ان کی ذات کو اچھی طریقے سے جاننے والے تھے. ہمیں وہ وقت بھی یاد ہے اذ قال، جب انہوں نے کہا لأبیہ اپنے والد سے، وقومی اور اپنی قوم سے، سب سے ٹکرا گئے، ما هذه التماثیل، تمثال کی جمع، کیا ہے یہ بت، التی انتم لها عاکفون، جن پر تم جمے بیٹھے ہو. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، قوم نے کہا ہم نے پایا اپنے آبا و اجداد کی انہی کی پوجا کرتے ہوئے، لہٰذا اپنے آبا و اجداد کی تقلید کرتے ہوئے، اپنے آبا و اجداد کی اندھی تقلید کرتے ہوئے ہم ان کی پوجا کر رہے ہیں. قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين، کہا ابراہیم علیہ السلام نے تم بھی اور تمہارے آبا و اجداد بھی کھلم کھلا گمراہی میں ہیں. قالوا اجئتنا بالحق، قوم نے کہا کیا تو ہمارے پاس کوئی سچی بات لے کر آیا، ام انت من اللاعبین، یا تو صرف کھلواڑ کرنے والوں میں سے، ایسے کھیل کود اور ہمارا مذاق اڑانے والوں میں سے. قال بل ربکم رب السماوات، ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں، بلکہ تمہارا رب وہ ہے جو آسمانوں کا رب ہے، زمین کا رب ہے، الذی فطرہن، جس نے انہیں پیدا کیا، وانا علی ذلکم من الشاہدین، اور میں اس بات پر گواہ ہوں. وتاللہ لأکیدن اصنامکم، اللہ کی قسم میں تمہاری بتوں کی ضرور گت بناؤں گا، علاج کروں گا، بعد ان تولوا مدبرین، بعد اس کے کہ تم پشت پھیر کر چلے جاؤ. اب تھوڑا سا واقعہ میں آپ کو اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں تاکہ آگے آپ کو سمجھنا آسان ہو جائے جو یہاں پر قرآن میں موجود نہیں. ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کی بت پرستی سے زبردست پریشان تھے، یا آپ نے کل سورہ مریم میں پڑھا پرسوں. انہوں نے انہیں بہت دعوت دی لیکن وہ سمجھے نہیں. والد ان کے بہت بڑے مذہبی پیشوا تھے اور بت پرست بھی تھے، بت پرستوں کے رہنما بھی تھے اور بت بنانے والے بھی تھے. اس گھر کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے. علاقہ بابل کا ہے، ملک عراق ہے، اور کہا جاتا ہے اس علاقے کو جہاں پر ان کی پیدائش ہوئی، اس گاؤں کو جہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. والد کا نام آزر ہے، تورات کی روایت کے مطابق تاریخ ہے، لیکن قرآن کریم نے آزر کہا تو ہم آزر ہی کو مانیں گے. وہاں پر یہ جب آنکھیں کھولتے ہیں تو چاروں جانب سے بت پرستی کا دور دورہ ہے. انہی حالات کے اندر ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں لیکن کوئی نہیں سنتا ہے. آخرکار ان کے ایک میلے کا دن آتا ہے جس میں سب کے سب اپنے میلے پہ چلے جاتے ہیں جشن منانے کے لیے. ابراہیم علیہ السلام کو بھی دعوت دیتے ہیں تم بھی چلے آؤ تاکہ وہاں پر اس میلے میں شرکت کریں، کھیلے کودیں، ناچیں، جو مرضی آئے کریں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں، میں نہیں آ سکتا. ممکن ہے حقیقت میں ممکن ہے بیمار ہو، ممکن ہے کہ روحانی بیمار ہو، ان کی بت پرستی کو مستقل دیکھتے دیکھتے بیمار ہو گئے روحانی لحاظ سے، جیسے کہ آج کل کچھ لوگ روحانی لحاظ سے بیمار ہوتے ہیں، جسم بالکل ٹھیک لیکن پھر بھی ان کو سائیکولوجسٹ کے پاس لے جاتے ہیں ان کا علاج کرنے کے لیے. ممکن ہے ایسی بیماری ہو. اور ستاروں کو دیکھا انہی کو بیوقوف بنانے کے لیے، انہی کا علم، فنظر نظرۃ فی النجوم، انہی کی علم سے استدلال کرتے ہوئے، چونکہ وہ ستاروں کو بہت مانتے ہیں، کہا میں بیمار ہوں یا بیمار ہونے والا ہوں. بہرحال جب وہ چلے گئے اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو تدبیر سوچی. وہ ان کے سب سے بڑے بت خانے کے اندر گئے، کلاڑا ہاتھ میں لیا، سارے بتوں کو توڑ ڈالا اور جو ان کا سب سے بڑا بت تھا اس کے کندھے پر کلاڑا رکھ دیا. اب یہ لوگ واپس آئے تو سب رونے دھونے لگے کہ ہمارے بت کے ساتھ یہ کس نے سلوک کیا، بتوں کے ساتھ، بت خانے کے ساتھ. کسی نے کہا کہ ہمارے بتوں کی برائی صرف ایک شخص کرتا ہے، ابراہیم، شاید وہی ہوگا. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا. ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا جب ان سے پوچھا گیا کہ میں نے نہیں توڑا، انہوں نے کہا کہ یہ بڑا ہے، اس کے کندھے پہ کلاڑا ہے، اسی سے پوچھو. انہوں نے کہا تم کو تو پتہ یہ بولتے نہیں. ابراہیم علیہ السلام چاہتے تھے کہ میں کسی طریقے سے ان بتوں کے اندر کوئی عیب نکالوں. چنانچہ کہا افسوس ہے تم پر، تم ایسی چیزوں کو پوجا کرتے ہو جو نہ تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، اور جن کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں، جو تم سے بات تک نہیں کر سکتے. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو جب انہیں کچھ نہیں بنا، جاہل جب لاجواب ہوتا ہے تو پھر وہ ہاتھ اٹھانے پہ آ جاتا ہے. جاہل جب لاجواب ہو جاتا ہے، ایک اصول یاد، اولاً تو علماء کو کبھی بھی جاہلوں کے ساتھ بحث نہیں کرنی چاہیے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، تو قرآن کریم نے کہا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. جاہل کو آپ کتنے دلائل کے ساتھ سمجھائیں وہ نہیں مانے گا. جاہل سے بحث کرنے سے قرآن نے منع کیا ہے. اب کیا کرنا آپ کو؟ خاموش. وہ کہے گا جی اس وقت رات ہے، دیکھ زوانن چوک، یہ سورج نہیں، یہ چاند ہے، زوانن چوک، ٹھیک،
اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ وہ چپ ہو جائے گا. اب آپ اس کو دلائل دو گے وہ مانے گا نہیں. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام جب وہ لاجواب ہو گئے، جاہل تھے، تو اب انتقام پہ اتر آئے اور ان کو آگ کے اندر ڈالا، جس کی تفصیلات قرآن کریم کے اندر آگے آ رہی ہیں. فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ. چنانچہ انہوں نے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے سوائے اس بت کے جو ان میں کا سب سے بڑا تھا. لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ اس کی طرف لوٹ آئیں، یعنی اسی سے پوچھیں. قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا، انہوں نے کہا کس نے کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سلوک؟ إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ، یقیناً وہ تو کوئی ظالموں میں سے ہے. قالوا، انہوں نے کہا سمعنا فتن، ہم نے سنا ہے ایک نوجوان کو، یذکرہم، جو ان کا تذکرہ کرتا رہتا ہے، یقال لہ ابراہیم، جسے کہ ابراہیم کہا جاتا ہے. قالوا فاتوا به، کہا انہوں نے لے آؤ اسے، علی اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں کے سامنے، لعلہم یشہدون، تاکہ وہ سب کے سب گواہ بنے. قالوا انت فعلت هذا بآلہتنا یا ابراہیم، کہنے لگے کیا تو نے کیا ہے یہ سب کچھ ہمارے معبودوں کے ساتھ اے ابراہیم؟ قال بل فعل، ابراہیم علیہ السلام نے کہا بلکہ کیا اسے. اب کس نے؟ فاعل محذوف کیا، بڑے نے، کبیرہم، ان کے بڑے نے، اگر فاعل کو ملایا جائے، یا فعل کیا کسی کرنے والے نے، کبیرہم ہذا بڑا یہ ہے. فاسألوہم، ان سے پوچھ لو، ان کانوا ینطقون، اگر وہ بولتے ہیں. فرجعوا الی انفسہم، مارے شرمندگی کے ان سب کے سر جھک گئے، وہ لوٹ آئے اپنے آپ کے طرف، یعنی خود ان کے سر ندامت سے جھک گئے. فقالوا، کہنے لگے انکم انتم ظالمون، تم ہی لوگ ظالم ہو. آپس میں ایک دوسرے کی طرف انہوں نے رجوع کیا اور کہنے لگے ایک دوسرے سے تم ہی ظالم ہو. ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر مارے شرمندگی کے ان کے سر جھک گئے. نکسا کے معنی آتے ہیں سر جھکانے کے. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، آپ کو پتہ ہے یہ بولتے نہیں. قال فتعبدون من دون اللہ، کہا موسیٰ ابراہیم علیہ السلام نے کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی جو نہ تمہیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں، ولا یضرکم، اور نہیں نفع. اف لکم، افسوس ہے تم پر. ولما تعبدون من دون اللہ، اور ان چیزوں پر جن کی تم پوجا کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر. افلا تعقلون، تم سمجھتے کیوں نہیں. قالوا حرقوا وانصروا آلہتکم، کہنے لگے اس کو جلا دو. وانصروا آلہتکم، اور اپنے معبودوں کی مدد کرو. ان کنتم فاعلین، اگر تم کرنے والے. وہ بھی کوئی خدا ہوا جس کی مدد کی جائے؟ خدا تو ناصر ہوتا ہے نہ کہ منصور. خدا یعنی مدد کرنے والا ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ خدا کی مدد کی جائے. جیسے آج کل بہت سارے لوگ اپنی خداؤں کی مدد کے طور پر انسانیت کا قتل عام کرتے ہیں. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ ہو جا تو ٹھنڈی اور سلامتی والی ابراہیم پر. جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تو آگ اتنی بھیانک تھی، روایت میں آتا ہے کہ 1 مہینے تک اس کو بھڑکایا گیا، پورے جنگلوں سے لکڑیاں لائی گئی. جب آگ کو بھڑکایا گیا تو اب سوال پیدا ہوا کہ ان کو آگ میں کیسے ڈالا جائے. شیطان نے منجنیق کا طریقہ بتلایا. منجنیق کے ذریعے سے ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے اتارے گئے اور پھر ان کو آگ میں ڈالا گیا. اسی وجہ سے قیامت کے دن سب سے پہلے جو لباس پہنایا جائے گا، حدیثوں میں آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، کیونکہ اللہ کے لیے سب سے پہلے انہی کو ننگا کیا گیا تھا. جب انہیں آگ میں ڈالا جانے لگا تو جبریل بھی آئے، میکائیل بھی آئے، اسرافیل بھی آئے، سب آئے فرشتے کی کیا آپ کو ہماری مدد کی ضرورت ہے؟ جبریل نے کہا پر ماروں گا. کہا خود آئے ہو کہ اللہ نے بھیجا ہے؟ کہا خود آئے ہیں. میکائیل نے کہا کہ میں بارش کے بادل لاؤں گا، آگ سیکنڈوں کے اندر بجھ جائے گی. خود آئے ہو؟ اللہ نے بھیجا ہے. کہا کہ خود آئے ہیں، اللہ سے پوچھ کر آئے. کہا کیا وہ میرے حال کو دیکھ رہا تھا؟ کہا ہاں وہ آپ کے حال کو دیکھ رہا تھا. کہا جب وہ مجھے آگ میں جلانا چاہتا ہے میں اسی پہ راضی. اسے کہتے ہیں مقام رضا بالقضا. جس حال میں میرا رب رکھے میں اس پر راضی ہوں. جب انہوں نے مکمل تسلیم، انقیاد اور سپردگی کر دی اللہ تعالیٰ کی، پھر اللہ نے اپنے نظام کو حرکت میں لایا. اللہ نے آگ سے جلانے کی صلاحیت کو سلب کر لیا، اور وہی آگ جو جلانے والی تھی ان کے لیے سلامتی اور راحت والی بن گئی. بردا، ایسی ٹھنڈی بھی نہیں کہ ٹھنڈ لگے، سلامن، نہ گرم نہ ٹھنڈ. علی ابراہیم. کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ ایسی سلامتی اور ایسا مزہ پھر کبھی آیا ہی نہیں زندگی میں، ایسا لطف وہاں پر محسوس ہوا. وہ ارادو بھی قیدن، اس موقع پر کچھ چڑیوں نے اپنے منہ کے اندر پانی کے قطرات لیے اور آگ پر ڈالے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی وہ ادا پسند آئی. انہوں نے اپنی حیثیت کے بقدر کوشش تو کی، اور یہ جو گرگٹ آتا نا، گرگٹ کہتے ہیں اس نے سر سے ایسے کیا تھا. اس واقعے میں کسی اور واقعے میں اس کا تذکرہ آتا ہے، یہیں پر آتا ہے اس کا تذکرہ. تو
اسی وجہ سے اس کو مارنے کا حکم بخاری شریف کے اندر موجود ہے، جلد اول کے آخر میں باضابطہ اور اس کو مارنے کا حکم موجود ہے۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، اور انہوں نے ان سے ساتھ برا کرنا چاہا، بری تدبیر چاہی، ہم نے ان کو ناکام کر دیا۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي، ہم نے بچا کے لایا انہیں بھی اور لوط علیہ السلام کو بھی اس زمین کی طرف جس میں ہم نے برکت دی، للعالمین جہاں بھر والے لوگوں کے لیے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ، ہم نے ان کو اسحاق دیا، یعقوب دیا، نافلتاً انعام کے طور پر، سوال سے زیادہ، دو ترجمے، نافلتاً سوال سے زیادہ، نمبر 2 ترجمہ انعام کے طور پر، نمبر 3 پوتا بھی ترجمہ کیا بعض مفسرین نے، وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، ہم نے ان سب کو نیکوکار بنایا۔ آپ کہیں گے پیغمبر تو نیک ہی ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ کیوں کہا پیغمبر کو نیک بنایا؟ اصل میں بائبل اور تورات کو اٹھا کر دیکھ لیجیے آپ، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام پر ایسے ایسے الزامات لگائے کہ اللہ کی قسم کان سننے سے ڈر جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، کیا کیا بدتمیزیاں انہوں نے لوط علیہ السلام کے متعلق بری بری باتیں کہی، میں ان کو یہاں پر نقل بھی نہیں کر سکتا۔ ایسے ایسے بہتان زنا کے اور بدکاری کی انہوں نے انبیاء پر لگائے، اس لیے قرآن نے صفائی بیان کی، کُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، وہ جو تم نے تورات اور انجیل کے اندر اپنی جانب سے تحریف کر کے ان پر الزامات لگائے، ان میں کوئی بھی صداقت نہیں ہے۔ التی بارکنا فیہا، یہ کون سی زمین ہے؟ ملک شام۔ موسم کے لحاظ سے دیکھی جائے انتہائی معتدل، ہر قسم کے پھل فروٹ ظاہری لحاظ سے بھی بابرکت، لیکن حقیقت روحانی لحاظ سے بابرکت کہ وہاں پر ہزاروں انبیاء آئے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ، اور بنایا ہم نے ان کو، کنہیں؟ اسحاق کو، یعقوب کو، ابراہیم کو، ان سب کو پیشوا، یہدون بِأَمْرِنَا، وہ رہبری اور رہنمائی کرتے تھے ہمارے حکم سے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ، اور ہم نے ان کی طرف وحی کی، نیک کام کرنے کی اور نیکی کے کام کرنے کی اور نمازوں کے قائم کرنے کی، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ کے دینے کی، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور یہ سب ہمارے عبادت گزار بندے تھے۔ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اور لوط علیہ السلام کو ہم نے فیصلہ کرنے کی صلاحیت دی، دانائی دی، علم دیا۔ وَنَجَّيْنَاهُ، اور ہم نے انہیں بچایا، مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي، اس بستی سے جو کہ برے برے کام کیا کرتے تھے، اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ، یقیناً یہ انتہائی بدترین لوگ تھے، فاسق لوگ تھے۔ وَأَدْخَلْنَاهُ، اور لوط علیہ السلام کو داخل کر دیا ہم نے اپنی رحمت میں، إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، وہ نیکوکاروں میں سے تھے۔ الَّتِي كَانَتْ تَعْمُلُ الْخَبَائِثَ، کہ ذیل میں مفسرین نے لکھا ہے ایک تو ان کے اندر بری حرکت تھی لواطت کی کہ مرد مردوں کے ساتھ بدکاری کیا کرتے تھے، اس کے سوا بھی ان کے اندر حرکتیں تھیں۔ مثلا مجلس کے اندر 10 لوگ جمع ہو گئے، سب کے سب ری خارج کیا کرتے تھے زور سے، اور پھر کہتے تھے آواز کس کی زیادہ ہوئی، اور مرغوں کو آپس میں لڑانا، جانوروں کو آپس میں لڑانا، راستے سے کوئی انسان گزرا تو اس کے پیچھے تالیاں بجانا، جو جیسے آج کل کی حرکتیں وہ ہندوستان کے اندر ہجڑے لوگ کرتے ہیں، وہ تالیاں بجانا، سیٹیاں بجانا لوگوں، یہ سب کے سب بری حرکتیں ان کے اندر موجود تھیں۔ انہم کانوا قوم سوء فاسقین وادخلناہم فی رحمتنا انہ من الصالحین۔ ونوحا اذ نادى من قبل، اور نوح علیہ السلام، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اس لیے ان کا واقعہ ایک ساتھ بیان کر دیا گیا۔ ونوحا اذ نادى من قبل، تفصیلات قرآن کریم میں 8-10 جگہ ان کی واقعے کی آئے گی۔ ونوحا، اور نوح علیہ السلام، اذ نادى من قبل، جب انہوں نے اس سے پہلے پکارا، رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا، میرے رب بس اب بہت ہو گیا، ان کافروں میں سے کسی کا بھی ایک بھی گھر زمین پر مت چھوڑ، اگر تو نے ان کی نسلوں کو بھی رکھا نا باقی، میں نے اچھی طریقے سے دیکھ لیا 1000 سال تک، 950 سال تک ان کی نسلیں بھی تیری نافرمان ہوگی، يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا۔ اب اللہ سے کہا رب لا تذر، فنجیناہ، چنانچہ ہم نے ان کو بچا لیا، وَأَهْلَهُ، ان کی دعا کو قبول کیا، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ان کو بچایا اور ان کے گھر والوں کو، مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، بڑی مصیبت سے۔ وہ کون سی بڑی مصیبت تھی؟ سیلاب اور طوفان۔ وَنَصَرْنَاهُ، اور ہم نے ان کی مدد فرمائی، مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا، اس قوم کے مقابلے میں جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ، یقیناً وہ بدترین لوگ تھے، فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، ہم نے ان سب کو ڈبو دیا، غرق کر دیا۔ اب انتہائی ایک اہم واقعہ، وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ، داؤد اور سلیمان علیہ السلام جب دونوں کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے، اذ نفشت، جب اس کھیتی میں چر گئی، چرا فی، اس کھیتی میں، غنم القوم، ایک قوم کی بکریوں نے، وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اور ہم ان کے فیصلے کو دیکھ رہے تھے،
فَفَهَّمْنَاهَا سلیمان، ہم نے سلیمان علیہ السلام کو سمجھداری عطا کی، وَكُلًّا آتَيْنَا، اور ہر ایک ہی کو ہم نے فیصلہ کرنے کی صلاحیت اور دانائی عطا کی تھی، وَعِلْمًا، علم بھی عطا کیا تھا، وَسَخَّرْنَا مَعَ داود الجبال، داود علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا، مسخر کر دیا تھا ہم نے ان کے ساتھ پہاڑوں کو، وہ پہاڑ ان کے ساتھ تسبیح کیا کرتے تھے، وَالطَّيْرَ، اور پرندے بھی، وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور ہم ہی تھے ایسا کرنے والے۔ واقعہ کیا پیش آیا؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس دو آدمی آئے، ان میں سے ایک آدمی کی بکریاں تھیں اور دوسرے آدمی کا کھیت تھا۔ بکریوں نے دوسرے آدمی کی جو کھیت تھی ان کو مکمل چر کر فنا کر دیا تھا، تباہ کر دیا تھا، پوری کھیت اجاڑ دی تھی، اور کھیت وہ اتنی قیمتی تھی کہ ان کی اور بکریوں کی قیمت برابر سرابر تھی تقریباً۔ چنانچہ داؤد علیہ السلام کا جب مقدمہ آیا، کھیت والے نے کہا کہ اس کے بکریوں نے میری مکمل ساری کے ساری کھیت کو چر چپ لیا، ہم کیا کریں؟ اس پر داؤد علیہ السلام نے زمان کا اندازہ لگایا، تاوان کا اندازہ لگایا، تو وہ بکریوں کے برابر نکلا۔ کہا ایسا کرو کہ بکری والے کو کہا تم اپنی ساری کی ساری بکریاں اٹھا کر کھیت والے کے حوالے کر دو، اس لیے کہ تم نے حفاظت کیوں نہیں کی۔ اب یہ دونوں باہر نکلے، وہاں سلیمان علیہ السلام بھی تھے، پوچھا کیا فیصلہ ہوا؟ انہوں نے کہا اس طریقے سے فیصلہ ہوا کہ مجھے حکم دیا گیا کہ بکریاں تم کھیت والے کے حوالے کر دو۔ انہوں نے تھوڑی دیر سوچا، دونوں میرے ساتھ آؤ، اندر لے گئے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس۔ کہا ابا جان، کیونکہ ان کے بیٹے تھے، میرے ذہن میں ایک اور صورت آتی ہے، فیصلہ تو آپ نے صحیح کیا لیکن جس میں دونوں کی بہتری ہو، اس میں تو ایک بیچارے کا گھر ہی اجڑ گیا بکری والے کا، وہ کیا کرے گا، کیسے اپنی بیوی بچوں کو پالے گا؟ سبیر میرے ذہن میں یہ آتی ہے، ایسا کریں کہ بکری والے کی بکریاں کھیت والے کے حوالے کر دی جائیں اور کھیت والا ان کو چراتا رہے اور ان کے دودھ سے استفادہ کرتے رہے، اپنے اہل و عیال کو پالتا رہے، اور کھیت والے کا کھیت بکری والے کو حوالے کر دیا جائے تاکہ اس میں کھیتی کرے، اور جب کھیتی اس مقام اور سٹیج پر پہنچ جائے جس مقام اور سٹیج پر وہ کھیتی تباہ ہوئی ہے، اس سٹیج پر آ کر بکری والا کھیت کو کھیت والے کے حوالے کر دے اور کھیت والا بکریوں کو بکری والے کے حوالے کر دے، تاکہ دونوں کا گھر بھی بچ جائے۔ معلوم ہوا کہ قاضی کو کبھی جلال میں آ کر ایسا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، ہم تو حق فیصلہ کر رہے ہیں، بلکہ جو بیچارہ ظالم ہو یا جو غلطی کرنے والا ہو، دونوں کی بہتری کا سوچنا چاہیے۔ اگر کوئی سبیل نکل آئے دونوں کی بہتری کے تو ایسی سبیل نکالنی چاہیے۔ ایک اور واقعہ بیان کیا جاتا ہے، بخاری کے اندر موجود ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام۔ داؤد علیہ السلام کے پاس دو عورتیں آئیں، ہوا کہ دونوں عورتوں کے پاس ایک بچہ تھا، ایک بڑی تھی ایک چھوٹی تھی۔ بھیڑیا آ گیا اور ایک بچے کو لے گیا، اب ایک ہی بچہ بچا، چھوٹی کہنے لگی میرا ہے، بڑی کہنے لگی میرا ہے۔ اب وہ دونوں پہنچے کہاں پر؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس اپنا مقدمہ لے کر۔ داؤد علیہ السلام نے دونوں کا مدعا سنا۔ بڑی چونکہ مکار ہوتی عورت جتنی زیادہ بڑی ہو جائے، قرآن کریم ہی نے اس کو کہا ہے ان کیدکن عظیم، اس نے اپنا مقدمہ اس حسن انداز میں پیش کیا کہ داؤد علیہ السلام متاثر ہو گئے اور اس کو کہا جی بکر یہ بچہ تیرا ہی۔ اب جب دونوں باہر نکلے، سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کیا فیصلہ ہو؟ کہا یہ فیصلہ ہو۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں، اس بچے کے دو ٹکڑے کر دیتے ہیں، آدھا اس کو، آدھا چھوٹی کو، آدھا بڑی کو۔ تو بڑی نے کہا، وہ چپ رہی، اس نے کچھ نہیں کہا، لیکن چھوٹی نے کہا ایسا نہیں، اس کے دو ٹکڑے مت کیجیے، کیونکہ ماں کی ممتا جاگ گئی اور اس نے کہا کہ بچہ اسی کا، میرا نہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے بچہ اٹھا کر چھوٹی کے حوالے کر دیا اور سمجھ گئے سیاق و سباق سے، قرائن سے کہ بچہ چھوٹی کا اور اسے کے حوالے کر دیا گیا۔ معلوم ہوا کہ قاضی اجتہاد سے فیصلہ کر سکتا ہے، قاضی سیاق و سباق اور قرائن سے بھی فیصلہ کر سکتا ہے۔ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُکْمًا وَعِلْمًا، ہم نے ان کو دانائی بھی عطا کی تھی، علم بھی عطا کیا تھا۔ اور داؤد علیہ السلام جب زبور پڑھتے تھے، آج بھی کہتے ہیں لہن داؤدی، داؤد علیہ السلام کی آواز، تو ان کے ساتھ پرندے آسمان پر جمع ہو جاتے تھے، وَالطَّيْرَ مَحْشُورًا، اور پہاڑ بھی ان کے ساتھ زبور کے اس ذکر کے اندر شریک ہو جاتے تھے۔ سوچے کہ کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کلام میں تاثیر دی تھی اور کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نیک اور بزرگ بنایا تھا۔ وَكُنَّا فَاعِلِينَ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ، ہم نے داؤد علیہ السلام کو زرہ بنانے کی ہنرمندی سکھائی۔ عَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، لبوس زرہ، صنعت ہنر، لکم تمہارے لیے، لِتُحْسِنَكُمْ تاکہ وہ زرہ بچائے تمہیں، من بأسکم تمہاری جنگ سے، فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ تو کیا تم شکر گزار بنو گے؟ انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صنعت و حرفت والا بنایا تھا۔ ہر انبیاء کا کچھ نہ کچھ پیشہ ہوا کرتا تھا۔ مثلا آئیے میں آپ کو بتاؤں،
آدم علیہ السلام نے کاشتکاری کی، نوح علیہ السلام کاشتکاری، اور نوح علیہ السلام نے کارپینٹری کا کام کیا، چھانیت ونن چیز ترکھانے کا کام کیا. خود قرآن کریم کے 12ویں سپارے میں آیا. حضرت لقمان نے کپڑے سلے. حضرت ادریس علیہ السلام نے تو سارے کے سارے ہنروں کو ایجاد کیا، لکھنے کا، حساب و کتاب کا، آلات اوزار بنانے کے سارے ہنر انہوں نے ایجاد کیے. موسیٰ علیہ السلام نے بکریاں چرائی. خود حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت بھی کی اور بکریاں بھی چرائی. لہٰذا اہل علم اور جتنے بھی لوگ دنیا میں آئے ہیں، انبیاء کرام آئے ہیں، انہوں نے کبھی بھی کسی پیشے کے اپنانے کو معیوب نہیں سمجھا ہے. مسلمانوں کو بھی کوئی نہ کوئی پیشہ ہونا چاہیے. ایک حدیث میں ہے، اس کا خلاصہ ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ مومن پسند ہے. ان اللہ یحب المؤمن المحترف، یہ قرآن کی روایت. اللہ کو پیشے والا مومن پسند ہے. اس وقت سائنس کے ذریعے سے جتنے بھی پیشے وجود میں آئے، یہ اصلی ہماری وراثت تھی، لیکن اس میں نے بہت کھن ہوئے. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا. اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کیا جو تیز آندھی والی تھی. تجری بِأَمْرِهِ چلتی تھی ان کے حکم سے. إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي اس زمین کی طرف. الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا جس میں ہم نے برکت بخشی. وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ اور ہم ہر چیز کو مکمل جاننے والے تھے. غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ. سورہ سبا کے اندر آئے گا. ہوا ان کے تابع کر دی گئی تھی. صبح ملک شام سے نکلتے تھے، شام کو دوپہر کو ملک یمن، پھر ظہر کے بعد وہاں سے نکلے، شام کو واپس ملک شام. حالانکہ دونوں کے درمیان تقریباً 1 مہینے کی مسافت ہے. یہاں پر کوہ سلیمانی تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس واقعے کی کتنی صداقت ہے کہ پوری وادی پانی کے اندر بھری ہوئی تھی. سلیمان علیہ السلام اپنی فوج کے آئے اور ان کا ایک باضابطہ یہاں پر ایک خلیفہ بھی یہاں پر رکا، اور پھر انہوں نے بارہ اللہ کے موقع پر دریا کے اس بند کو کھول دیا، پانی آگے کے لیے چلا گیا اور یہ وادی وجود میں آئی. کوہ سلیمانی اسی بنیاد پر اسے کہتے ہیں. واللہ اعلم. ومن الشیاطین من یغوصون له اور شیاطین بھی من یغوصون له جو ان کے لیے غوطہ لگایا کرتے تھے. ویعملون عملا دون ذلك اور اس کے سوا بھی ان کے لیے بہت سارے کام کیا کرتے تھے، موتی نکالنا، عمارتیں تعمیر کرنا وغیرہ وغیرہ. وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ اور ہم ان کی حفاظت کرنے والے تھے. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ اور ایوب علیہ السلام. اس سب کا عطف پیچھے اوپر ہے. کہاں پر؟ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَلُوطًا آتَيْنَاهُ الْحُكْمَ وَالْعِلْمَ. یہ سارا عطف وہی سے چلے گا اس طریقے سے. پھر ونوحا، پھر اسی کے بعد وہ داؤدا، اسی کے بعد پھر وہ ایوبا. یہ عطف سارا پچھلی عبارت پر چل رہا ہے کہ ایوب علیہ السلام کو بھی ہم نے اپنی رحمتوں سے نوازا تھا. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا. أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ کہ مجھے تکلیف آ پہنچی ہے. وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ آپ سب سے بہتر رحم کرنے والے ہیں. یہ تکلیف کیا تھی؟ اب بائبل کی روایت کے مطابق دیکھا جائے تو خلاصہ اس کا یہ ہے کہ، اور احادیث میں بھی اتنا آتا ہے، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد سے بھی نوازا تھا، باغات سے بھی نوازا تھا، دولت سے بھی، حسن سے بھی، جوانی سے بھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے عبادت گزار بندے تھے. اسی عالم کے اندر ایک دن شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا، خدایا ایوب آپ کی بڑی عبادت کرتا ہے، یہ کون سا کمال ہے؟ کیونکہ ان کے پاس مال کی فراوانی ہے، اولاد بھی ہے، باغات بھی ہے، زمینیں، جائیدادیں، پیسہ، سب کچھ، شہرت، ہر ایک چیز ہے. مزہ تو تب ہے نا جب ایوب آپ کی عبادت کرے اور وہ غربت کے اندر، فقر کے اندر، مصیبتوں اور پریشانیوں کے اندر ہو. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جیسا کہ ان روایات کے اندر ہے، شیطان کو کہا کہ ٹھیک ہے، اچھا چلو میں اس کو مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہوں، یا تجھے اختیار دیتا ہوں تو اس کو مصیبتوں میں مبتلا کرتا. چنانچہ ان کے باغات میں آگ لگ گئی، ان کی کھیتیاں جل گئی، ان کی اولاد سب کی سب مر گئی، اور دیگر ان کے جسم پر تک شدید قسم کی بیماری ظاہر ہو گئی. اس روایت کے اندر یہ لکھا ہے کہ ان کے جسم پر کیڑے پڑ گئے، اور اس مصیبت اور پریشانی میں مسلسل، ایک روایت میں حدیث میں آتا 18 سال تک رہے، کچھ روایت میں آتا 7 سال تک رہے، مسلسل انہی مصیبتوں اور پریشانیوں کے اندر. یہاں تک کہ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو انہوں نے پکارا،
وہ دعا ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، میرے مولا مجھے تکلیف آپ پہنچی اور آپ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں۔ سورہ صاد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وضاحت کے ساتھ اس طریقے سے فرماتے ہیں انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، اللہ نے کہا ارکض برجلک، اپنا پاؤں مار، ھذا مختصر بارد وشراب، یہاں سے تمہیں پانی نکلے گا، ٹھنڈا ہوگا، پینے کے بھی لائق، اور اسی سے آپ غسل بھی کرو گے جس سے آپ کی ساری تکلیف دور ہو جائے گی۔ فاستجبنا له، سو ہم نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا، فکشفنا ما به من ضر، ہم نے دور کر دیا ان سے ان کی ساری تکلیفوں کو، وآتیناه اہلہ، اور ہم نے ان کو ان کے گھر والے بھی دے دیے، ومثلهم معهم، اور اسی جتنے اور ان کے ساتھ، رحمتا من عندنا، اپنی طرف سے رحمت کے طور پر، وذکرا، اور نصیحت کے طور پر، یادگار کے طور پر، للعابدین، عبادت گزار بندوں کے لیے۔ وہ اسماعیل و ادریس، اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، اور ذوالکفل، کل من الصابرین، یہ سب کے سب شکر گزار صبر کرنے والوں میں سے تھے۔ اسماعیل اور ادریس کا ذکر آپ نے پیچھے کل پڑھ ہی لیا۔ ذوالکفل کون تھے؟ بعض حضرات فرماتے ہیں یہ پیغمبر تھے، بعض نے کہا صرف یہ اولیاء اللہ میں سے تھے۔ بخاری میں ایک واقعہ آیا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے 7 بار تو یقیناً سنا، اس سے کتنی بار زیادہ وہ مجھے یاد نہیں۔ وہ کیا؟ بنو اسرائیل کے اندر ایک عبادت گزار شخص تھا، اللہ نے اس کو بہت دولت دی تھی، بہت زیادہ بدکاری کیا کرتا، عبادت گزار نہیں، بہت مالدار شخص تھا، بہت زیادہ بدکاری کیا کرتا تھا، زنا کیا کرتا تھا، حتیٰ کہ ایک بار اس کے پاس ایک عورت آئی، اور اس عورت نے مجبور ہو کر اس سے کہا کہ مجھے 60 دینار دے دو۔ اس نے کہا کہ میں دوں گا بشرطے کہ تمہارے ساتھ بدکاری کرو۔ جو کہ بدکاری کرنے کے لیے وہ بیٹھا، وہ عورت مجبور تھی، وہ کانپنے لگی، تھر تھرانے لگی۔ اس نے پوچھا کہ تو کیوں کانپنے لگی؟ خود ہی تو آئی، میں نے تجھ پر کوئی زبردستی کی۔ اس عورت نے کہا کہ مجھے میری غربت نے مجبور کیا ہے، ورنہ میں ہرگز ایسا کام نہیں کرتی، اور میں اللہ کے خوف سے لرز رہی ہوں، ترس رہی ہوں۔ اس پر اس نے کہا کہ جب تو اللہ سے ڈرتی ہے، اوپر اٹھ گئے، سارے کے سارے دینار اس کو دیے، بدکاری نہیں کی، تو مجھے بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے سارے گناہوں کو بخش دیا، اور صبح دروازے پہ لکھا ہوا قد غفر اللہ ذوالکفل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذوالکفل کی مغفرت کر دی۔ کل من الصابرین وادخلناہم فی رحمتنا، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا، انہم من الصالحین، دوگنا ثواب، ذوالکفل لفظی ترجمہ، یقیناً نیکوکاروں میں سے تھے۔ وظنونی، اور مچھلی والے یعنی یونس علیہ السلام، اذ ذهب مغاضبا، جب وہ چل دیے انتہائی غصے کے عالم میں، فظن، انہوں نے یہ خیال کیا کہ اللہ نقدر علی، ہم ان کی داروگیر نہیں کریں گے، فنادا فی الظلمات، انہوں نے تاریکیوں میں پکارا، اللہ الہ الا انت، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، سبحانک، اے اللہ آپ ہی کی ذات پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں ہی تھا زیادتی کرنے والوں میں سے۔ فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی فریاد سن لی، ونجیناہ من الغم، اور ہم نے ان کو اس گھٹن سے نجات دی، وکذالک، غم گھٹن، وکذالک ننجی المؤمنین، اور اسی طریقے سے ہم اہل ایمان کو بچاتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ تفصیلاً 23ویں سپارے میں آئے گا، یہاں پر اختصاراً آپ کو بتا دوں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نینوا، عراق کی ایک بستی جو موصل کے قریب ہے، وہاں کی طرف مبعوث کیا تھا۔ 1,20,000 وہاں کی آبادی تھی۔ انہوں نے ان کو بہت سمجھایا، شرک و بت پرستی میں مت مبتلا ہو، لوگوں نے نہیں مانا۔ آخرکار یہ اٹھ کر وہاں سے چل دیے۔ انہوں نے کہا تم پر 3 دن کے اندر اندر عذاب آئے گا۔ عذاب نہیں آیا تو انہیں ڈر لگا کہ قوم میری تکذیب کرے گی، اٹھ کے چل دیے وہاں سے بستی چھوڑ کر، کہ لوگ کہیں گے دیکھو عذاب نہیں آیا، کیونکہ اللہ نے حکم نہیں دیا تھا نکلنے کا، اس لیے نکل دیے۔ ادھر سے جب یہ بستی سے باہر نکلے، اچانک بادل گرجنے لگے، عذاب کی کیفیت زمین و آسمان میں پیدا ہوگی، لوگوں کو محسوس ہوا کہ ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ انہوں نے اپنی پوری قوم کو بستی سے باہر نکالا، ایک کھلے میدان کے اندر، ماؤں کو بچوں سے الگ کر دیا، جانوروں کو بھی نکالا، جانوروں کو بھی بچوں سے الگ کر دیا۔ حیبت تو پہلے عذاب کی تھی، اس میں مزید جب بچوں کی چیخ و پکار شروع ہوگی، جانوروں کی چیخ و پکار شروع ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کو ٹال دیا۔ جب اللہ نے ان سے عذاب کو ٹال دیا، ادھر سے یونس علیہ السلام چل دیے تھے۔ اب وہ پیغمبر کو ڈھونڈنے لگے، پیغمبر تو کہیں ہے نہیں۔ پیغمبر علیہ السلام جا کر دریا کے اندر ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ جب کشتی میں سوار ہو گئے تو کشتی ڈگمگانے لگی، ہچکچولے کھانے لگی۔ انہوں نے کہا کہ بھائی اس کے اندر کوئی غلام ہے بھاگا ہوا، وہ کون ہے؟ غلام ڈھونڈا گیا، وہاں پر تھا ہی نہیں کوئی۔ 1 بار 2 بار 3 بار پھر انہیں قرآن اندازی ڈالی۔ طریقہ یہ تھا کہ جب کشتی ہچکچولے کھاتی تو کسی کو نیچے پھینکنا پڑتا، تب جا کر وہ طوفان اور طوفان رک جاتا۔
بہرحال جب تینوں بار وہاں پر قرآن اندازی کی گئی اور تینوں بار نام کس کا نکلا؟ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ چنانچہ کشتی والوں نے پہلے بہت اصرار کیا تھا کہ آپ کو نہیں ڈالیں گے، انہوں نے کہا نہیں میں ہی بھاگا ہوں غلام، اٹھا کر ان کو نیچے ڈال دیا گیا۔ نیچے ایک مچھلی آئی، اس نے اپنا منہ کھولا اور حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے اندر سمو لیا۔ آج کل آپ دیکھتے ہیں بڑی بڑی ویل مچھلیاں، شارک مچھلیاں اتنی بڑی بڑی ہیں، ایک انسان کو کیا 100 20 انسانوں کو اپنی شکم میں رکھ سکتے ہیں اور ہوگا بھی کچھ نہیں۔ 35 ٹن تو اس کا دن کا شاید 35 ٹن نہیں 35 کوئنٹل 3.5 ٹن تو اس کی دن کی خوراک ہوتی ہے ویل مچھلی کی۔ تقریباً 200 ٹن اس کا وزن ہوتا ہے، 2000 کلو کے قریب۔ ایسی مچھلیاں ہیں، تو کسی بھی مچھلی کا آپ کو اپنی شکم میں لینا کون سا مشکل ہے۔ فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک، چنانچہ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں پہنچے تو وہاں پر پکارے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس امت کے اندر اگر کوئی شخص مصیبت زدہ ہو اور وہ ان کلمات کا مسلسل ورد کرے، مسلم کی روایت ہے، اللہ اس کو اس مصیبت سے نجات دیں گے۔ ہمارے یہاں بزرگوں کا معمول ہے 1 لاکھ مرتبہ اس کا ورد و وظیفہ کرتے ہیں مصائب اور پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے۔ فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين۔ کچھ دنوں کے بعد مچھلی نے ان کو ساحل پہ لا کے چھوڑا اللہ کے حکم سے۔ چنانچہ وہاں سے آگے کا واقعہ 23ویں سپارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پہاڑی بکری کو بھیجا جو ان کو دودھ دینے لگی، چونکہ بہت کمزور ہو گئے تھے۔ اللہ نے وہاں پر ایک یقطین کدو کا درخت اگایا جس کے پتوں کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ مکھی نزدیک نہیں آتی ہے۔ چنانچہ اللہ نے ان کے لیے غذا کا بھی انتظام کیا، دودھ کا بھی انتظام کیا اور مکھیوں سے بچانے کا بھی انتظام کیا تاکہ وہ تندرست ہو گئے۔ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ، اور زکریا علیہ السلام یہ بھی ہمارے پیغمبروں میں سے تھے۔ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، ان کو بھی یاد کیجئے جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو، ربی لا تذرنی فردا، اے میرے رب مجھے تنہا نہ چھوڑ، وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، تو ہی سب سے بہتر ترجمہ وارث دینے والا، اس کا ترجمہ دیکھنا پڑے گا۔ آپ کے پاس ترجمہ دیکھنا کیا ہے اس کا؟ تو ہی سب سے بہترین وارث ہے۔ فاستجبنا له، چنانچہ ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا، ووهبنا له یحییٰ، اور ہم نے ان کو یحییٰ دیا، واصلحنا له زوجا، اور ان کی بیوی کو اولاد کے قابل بنایا، وہ بوڑھی ہو چکی تھی۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ سب کے سب لوگ، یحییٰ ہوں، زکریا ہوں، یسارعون فی الخیرات، عیسیٰ ہوں، یہ سب کے سب نیکیوں کے اندر سبقت کرتے تھے، ویدعوننا، اور ہمیں مانگتے تھے، دعا کیا کرتے تھے ہمیں، رغبا ورہبا، رغبت کے ساتھ، ورہبا اور ڈر کے ساتھ، وکانوا لنا خاشعین، اور یہ سب ہمارے سامنے جھکنے والے تھے، واللتی، ہم سے ڈرنے والے تھے، واللتی احسنت فرجہا، اور اس عورت کو بھی یاد کیجئے، التی احسنت فرجہا، جس کی شرمگاہ، جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، جس نے اپنی شرمگاہ کو قابو میں رکھا۔ 2 ترجمے کیے گئے ہیں، فنفخنا فیہا من روحنا، چنانچہ ہم نے پھونکا اس میں اپنی روح کو، پھونکا اس میں ہم نے اپنی روح سے، وجعلناہا، اور بنایا ہم نے اس عورت کو، مریم کو اور اس کے بیٹے کو، نشانی جہاں بھر کے لوگوں کے لیے۔ تفصیلات سورہ مریم میں گزر چکی۔ ان هذه امتکم، امت کا ترجمہ قوم سے ہوتا ہے، لیکن یہاں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین سے کیا ہے۔ بلا شبہ یہی تمہارا دین ہے، ایک ہی دین، وانا ربکم، اور میں ہوں تمہارا رب، فاعبدون، سو میری ہی بندگی کرو، وتقطعوا امرهم، لیکن انہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے آپس میں۔ کل الینا راجعون، سب کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے اور حساب دینا ہوگا۔ فمن یعمل من الصالحات، دیکھیے نا، عیسائیوں نے یہودیوں نے عیسائیت کو نہیں مانا، عیسائیت نے اسلام کو نہیں مانا، اور پھر ان دونوں نے مل کر حضرت محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا گیا۔ حالانکہ بنیادی جو مبادیات دین ہے اس میں سارے کے سارے مذاہب یکساں ہیں۔ آخرت کا عقیدہ، تقدیر کا عقیدہ، جنت و جہنم کا عقیدہ، الوہیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود، ان ساری چیزوں کے اشتراک کے باوجود ان لوگوں نے تقطعوا، محض خواہشات نفسانی کی وجہ سے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ فمن یعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا کفران لسعیہ، سو جو بھی شخص نیک کام کرے گا بشرطے کہ وہ مومن بھی ہو، فلا کفران لسعیہ، تو اس کی کوشش کی ہرگز ناقدری نہیں کی جائے گی۔ اوپر بھی میں نے ترجمہ کیا تھا، اللہ نقدر، ہم داروگیر نہیں کریں گے، یہ نہیں کہ ہم قادر نہیں ہیں۔ پیغمبر کے متعلق ایسا خیال نہیں کر سکتے ہیں کہ پیغمبر یہ سوچے کہ اللہ اس پر قادر نہیں، پھر وہ مومن ہی کہاں رہا جائے کہ وہ پیغمبر رہے۔
یہ ترجمہ کیا کریں گے؟ ہم دار و گیر اور مواخذہ اور پکڑ نہیں کریں گے. یہاں پر بھی آپ کیا ترجمہ کریں گے؟ فلا کفران لسائی، ناقدری نہیں ہوگی اس کی کوشش کی. وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور ہم اس کی کوششوں کو، اس کے اعمال کو لکھنے والے ہیں. من الصالحات. وحرام علی قریۃ، اور ناممکن ہے بستی والوں پر جنہیں ہم نے تباہ و برباد کر دیا، انہم لا یرجعون، کہ وہ دنیا کی طرف لوٹ آئے، وہ اس زندگی کی طرف دوبارہ لوٹ آئے. یہ سب سے آسان تشریح اس کی گئی ہے. بعض مفسرین نے دیگر تشریحات بھی کی ہیں، لیکن سب سے آسان تشریح حرام ناممکن ہے، علی قریۃ، ہر اس بستی پر جس کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا، انہم لا یرجعون، کہ وہ دنیا کی طرف واپس لوٹ آئے. یعنی جو دنیا سے چلے گئے وہ واپس پھر کبھی، اور جنہیں تباہ و برباد کر دیا عذاب کے ذریعے سے، وہ پھر دوبارہ واپس نہیں آتے. یہ سلسلہ چلتا رہا حتی اذا فتحت، کب تک؟ یہاں تک کہ کھول دیے جائیں گے یاجوج و ماجوج. وہم من کل حدب ینسلون، اور وہ ہر بلندی سے پھسلتے ہوئے آئیں گے. حدب اونچائی سے، ینسلون پھسلتے ہوئے آئیں گے. قرب قیامت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یاجوج و ماجوج کو چھوڑے گا. اب یہ کون سی مخلوق ہے، کیا ہے؟ انشاءاللہ العزیز سورہ کہف میں اس کی کچھ تفصیلات آئیں گی. بحیرہ طبریہ کے پاس سے گزریں گے. اکثر مفسرین نے کہا کہ یہ جو اس وقت رشیا کے علاقے کے اندر کچھ لوگ آباد ہیں، وہ اور اسی کے ذیل میں ادھر چائنیز بھی پڑھتے ہیں، اسی کے نزدیک انہی لوگوں کو ممکن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یاجوج و ماجوج کی شکل دے دیں. اور یہ کہنا تو اب اس زمانے میں ناممکن سا رہا کہ ان کو کہا جائے کہ وہ زمین کے کسی نیچے سوراخ کے اندر رہتے ہیں. اللہ بہتر جانتا ہے. واقترب الوعد الحق، ایک مخلوق ہوگی جو سارے کے سارے لوگوں کو فنا کر دے گی. حدیث میں آتا ہے کہ 7 سال تک لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مومنین جب یہ ہلاک ہو جائیں گے، ان کے ترمذی کے اندر روایت ہے ان کے تیروں سے آگ جلائیں گے. 7 سال تک ان کے تیروں کے ذریعے سے آگ جلائی جائے گی. ان کی ہلاکت کے بعد خود سوچیں کہ آپ ان کی کثرت کتنی ہوگی. جب زمین پر آئیں گے تو سب سے پہلے یہ زمین والوں کا خاتمہ کر دیں گے. عیسیٰ علیہ السلام مومنوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں گے. اللہ کہیں گے ایسی مخلوق بھیجنے والا ہوں کہ جس سے مقابلے کی کسی کو سکت نہیں ہے. مسلمان ادھر چلے جائیں گے. پھر اس کے بعد یہ آسمان کی طرف تیر چلائیں گے. آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تیروں کو خون آلود کر کے واپس بھیجیں گے. یہ خیال کریں گے او زمین والوں کا خاتمہ کیا تو آسمان والوں کا بھی خاتمہ کر دیا. اسی حالت میں مسلمان پریشان حال ہوں گے کوہ طور پر کہ ایک بیل کے سر کی قیمت 100 دینار سے بھی زیادہ ہو جائے گی، لاکھوں میں ہو جائے گی. اتنے پریشان حال ہوں گے. اللہ ان کے بغلوں میں ایک پھوڑا نکالے گا، فنسی نکلے گی، جس سے کہ سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ جب عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے زمین پر، ان کی اتنی کثرت ہوگی زمین پر کہ ان کی لاشوں سے کوئی جگہ خالی نہیں ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ پرندوں کو بھیجیں گے جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر پہاڑوں کے دروں کے اندر اور سمندروں کے اندر پھینک دیں گے. واقترب الوعد الحق، سچے وعدے کا وقت قریب آ گیا. فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو کیا ہوگا کہ ان لوگوں کی آنکھیں جنہوں نے کفر کیا پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، کھلی کی کھلی رہ جائیں گی. کہیں گے یا ویلنا، ہائے ہماری بربادی، قد کننا فی غفلت من ھذا، ہم اس دن سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے. بل کننا ظالمین، بلکہ ہم تو ظالم تھے. انکم وما تعبدون من دون اللہ، بلا شبہ تم بھی اور جن کی تم پوجا کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، سب جہنم کا ایندھن ہوں گے. انتم لہا واردون، تم سب کے سب اس کے اندر چلے جاؤ گے، وارد ہو جاؤ گے. لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوها، اگر یہ سب کے سب معبود ہوتے تو دوزخ میں نہ جاتے. وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہ سب کے سب دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ، ان دوزخیوں میں جہنم کے اندر چیخ و پکار ہوگی، آواز ہوگی، شور شرابہ ہوگا. وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ، اتنا شور و شرابہ کہ وہ اس میں کسی کی بھی کوئی بات سن نہیں پائیں گے. اس حال کے اندر یہ جہنم میں ہوگی. یہاں پر ایک اعتراض ہوتا ہے، انکم وما تعبدون من دون اللہ، بلا شبہ جن کو تم بھی اور جن کی تم پوجا کرتے ہو وہ سب دوزخ کے اندر ہوں گے، جہنم کا ایندھن. عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کرتے تھے، کیا وہ بھی آگ کے اندر جائیں گے؟ حضرت مریم کی پوجا کرتے تھے، وہ بھی آگ میں جائیں گے. مراد وہ معبود جنہوں نے ان کو اپنی عبادت کے لیے کہا، ٹھیک ہے کہ نہیں، وہ جہنم کے اندر جائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام نے کسی کو یہ نہیں کہا تھا کہ تم میری عبادت کرو. ان الذین سبقت لہم منا الحسنی، بلا شبہ جن کے حق میں ہماری جانب سے نیکی اور بھلائی کے بعد پہلے ہی طے ہو چکی ہے، یعنی جن کے بارے میں ہم نے پہلے طے کر رکھا ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے، یعنی اہل ایمان. اولئک عنہا مبعدون، وہ سب کے سب اس دوزخ کی آگ سے دور رہیں گے. لا یسمعون حسیسہا، وہ اس میں اس کی آہٹ کو بھی نہیں سنیں گے. لا یسمعون حسیسہا، وہ اس میں جہنم کی آگ کی آہٹ کو بھی نہیں سنیں گے. وہم فی مشتہت انفسہم،
اور وہ من چاہی زندگی کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں فی مشتہت انفسہم، من چاہی زندگی کے اندر جو ان کا دل کرے اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی. لا يحزنهم الفزع الاکبر، غمگین نہیں کرے گی انہیں بڑے دن کی گھبراہٹ. لا يحزنهم الفزع الاکبر، بڑی گھبراہٹ ان کو غمگین نہیں کرے گی. وتتلقاهم الملائکہ، اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے. ھذا یومکم الذی، یہی تو ہے وہ تمہارا دن جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. قیامت کے دن اہل ایمان کو کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی. جنت کے اندر کوئی گھبراہٹ نہیں. جنت کے ہر دروازے پر ویلکم کرنے کے لیے ایک معمولی کا منسٹر کیسے اس کا استقبال ہوتا ہے. ڈی سی شون کتنا استقبال قسم، اللہ کی قسم آپ میں سے، ہم سب میں سے، اور جتنے بھی لوگ اللہ ہم سب کو جنت میں پہنچائے، جتنے بھی جنتی لوگ ہوں گے اس سے ہزاروں گنا بہتر جنت میں فرشتے ہمارا استقبال کریں گے قطار در قطار ہو کر. یوم نطوی السماء کطی السجل، جس دن ہم آسمانوں کو لپیٹ لیں گے. قطی السجل، جیسے کہ لکھے ہوئے مضامین کے کاغذ کو لپیٹ دیا جاتا ہے. قطی السجل للکتب، کتب مکتوب کے معنی میں، جس طریقے سے کہ لکھے ہوئے مضامین کے رجسٹروں کو لپیٹ دیا جاتا ہے. بعض بزرگوں نے ترجمہ کیا تومار کو لپیٹ دیا جاتا ہے، بعض نے ترجمہ کیا جیسے کاغذوں کی فائل کو لپیٹ دیا جاتا ہے، ایسے آسمانوں کو اللہ تبارک و تعالی لپیٹ دیں گے. کما بدأنا اول خلق، جیسے ہم نے پہلی بار پیدا کیا. نعیدہ، ایسے دوبارہ بھی تمہیں پیدا کریں گے. وعدا علینا، یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے. انا کنا فاعلین، ہم ایسا کر کے رہیں گے. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، اور ہم نے زبور کے اندر بھی بات لکھی تھی نصیحت کے بعد. ان الارض يرثها من بعد الذکر، ان الارض يرثها، یقیناً زمین کے وارث بنیں گے عبادی الصالحون، میرے نیکوکار بندے. ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، یقیناً اس کے اندر پیغام ہے ایسے لوگوں کے لیے جو عبادت گزار ہیں کہ زمین کے وارث آخرکار میرے نیک بندے ہی بنیں گے. ایسے ہی اس دنیا کے اندر بھی کتنی قوموں کی طاقت زوال عروج آ جائے، آخرکار اس زمین کے حاکم ممالک کون ہوں گے؟ مسلمان ہی ہوں گے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر. آپ چرندوں پرند کے لیے بھی رحمت، آپ درندوں کے لیے بھی رحمت، آپ انسانوں کے لیے بھی رحمت، آپ اس عالم کے لیے بھی رحمت، آپ آخرت کے لیے بھی رحمت، آپ زمینوں کے لیے رحمت، آپ آسمانوں کے لیے رحمت. جنات ہوں، انسان ہوں، حیوانات ہوں، سب کے لیے آپ رحمت. تفصیلات کے لیے آپ سیرت کی کتابیں دیکھیے. مفسرین نے اور اسی طریقے سے ہمارے یہاں خطبہ نے اس پر باضابطہ ان واقعات کو ایک جگہ جمع کیا، سینکڑوں واقعات جو آپ نے جانوروں کے ساتھ ہمدردی کی، جو آپ نے جنات کی رہبری اور رہنمائی کی اور ان کے ساتھ ہمدردی کی، اس کے سینکڑوں واقعات جمع کی، اور پھر انسانوں کے ساتھ آپ کے واقعات کی ہمدردی کی تو کہنے ہی کیا. اور انما یوحى الی انما الہکم الہ واحد، سب سے بڑی رحمت آپ کی، آپ نے جو ہمیں سیدھی راہ دکھلائی. قل انما یوحى الی انما الہکم الہ واحد، آپ کہہ دیجئے بلا شبہ میری طرف وحی کی گئی. انما الہکم الہ واحد، وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود بس ایک ہی معبود ہے. فہل انتم مسلمون، تو کیا تم اس کی اطاعت کرو گے، کیا تم اطاعت کرو گے، مان جاؤ گے. فإن تولوا، سو اگر وہ کفار روگردانی اختیار کریں. فقل آذنتکم، آپ کہہ دیجئے میں نے تم کو خبردار کر دیا. علی سواء، واضح طور پر، علی سواء واضح. وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ، ان نافیہ، میں نہیں جانتا نزدیک ہے یا دور ہے. ما توعدون، وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، یعنی قیامت نزدیک ہے یا دور مجھے بھی پتا نہیں. إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ، اللہ ہی جانتا ہے الجہر من القول، ان باتوں کو جو اعلانیہ ہوتی ہیں. وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، اور اللہ ہی جانتا ہے ان باتوں کو ما تکتمون جنہیں تم دلوں کے اندر چھپاتے ہو. وہ سب کے سب حقائق اللہ کو معلوم ہے. وَإِنْ أَدْرِي، میں نہیں جانتا کہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا. مفسرین نے یہاں پر مفعول محذوف نکالا ہے کہ وہ قیامت کا وعدہ ادری، وَإِنْ أَدْرِي، میں نہیں جانتا، مفعول محذوف، آئی قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا. لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ، ممکن ہے اس کا اخفاء تمہارے لیے آزمائش ہو، ممکن ہے اس کا اخفاء تمہارے لیے آزمائش ہو. وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تم کو فائدہ پہنچانا ہو، إِلَىٰ حِينٍ، ایک عرصے تک. یہ اللہ کا مقصد ہو، تم کو ڈھیل دی جائے، وقت دیا جائے. قال رب احکم بالحق، آپ قال اس پیغمبر نے کہا رب احکم بالحق، اے میرے رب تو فیصلہ کر دے حق کے ساتھ. وربنا الرحمن، ہمارا رب وہ ہے جو کہ رحمان ہے. المستعان، اسی سے مدد طلب کی جاتی ہے. علی ما تصفون، تمہاری ان باتوں کے خلاف جنہیں تم اللہ کے خلاف، پیغمبر کے خلاف گھڑتے ہو.
اللہ کے خلاف جو مضامین جو باتیں تم گھڑتے ہو اللہ ہی سے مدد طلب کی جاتی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔